أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله رب لا أشرك به شيئا. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين اللهم آمين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق ہمت دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق دی کہ کامیابی سے جو ذمہ داری دی اس کا حق کتنا ہم نے ادا کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس حق کو ادا کر دیں جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے جتنی ہماری توفیق ہے. اس سے زیادہ بہت زیادہ اچھا کر سکتے تھے. اس سے بہت زیادہ قرآن کا حق ہم دے سکتے تھے لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر کمیاں ہیں اور وہی چیز ہماری امپروومنٹ کا ذریعہ بھی بنتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کریں اور پہلی دفعہ ہمارا جو ہے ہم پرفیکٹ ہو جائیں. ایوری ایئر بگننگ سے لے کے اب تک ہم دیکھیں تو ایوری ایئر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس میں امپروو کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فیڈ بیک بھی لیں گے. آپ کوئی امپروومنٹ چاہتے ہیں کوئی اور آپ رائے دینا چاہتے ہیں فیوچر میں اگر دورہ قرآن کس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی اوپینین دینا چاہتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول کنسیڈر دیٹ اینڈ نیکسٹ ٹائم جب پلاننگ ہم بنائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں گے ذہن میں رکھیں گے. آگے چلنے سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ کی 4 ہفتوں میں ہم نے کیا سیکھا اس پہ ہم تھوڑی سی بات لیں اینڈ دین ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ووڈ لائک آپ لوگوں کا انپٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ان شاء اللہ. موضوعات کے حوالے سے دیکھا جائے کیونکہ ہم نے تھیمیٹک اسٹڈی کی تھی تھیم کو ہم لے کے چلے تھے. ڈفرنٹ کائنڈ آف تھیم ڈفرنٹ اسکالرس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے بیسک جو تھیم تھی توحید اور رسالت اور آخرت اس کو ہم نے چنا تھا کہ اسی پہ بات ہو تاکہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو مقصد تھا وہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہماری آخرت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی. ان تینوں پہ ہم نے بات کی تھی. سورہ ال عمران کے ٹاپک اگر کسی کو یاد ہے تو بتانا چاہے کون کون سے ٹاپک تھے. مین ٹاپک اس کے آگے سب ٹاپک تھا. اس کا مین ٹاپک کیا تھا سورہ ال عمران کا؟ توحید. اور اس کے سب ٹاپک کون کون سے تھے اگر یاد ہو؟
رسالت تھی، لیکن سورہ آل عمران کے حوالے سے 7 ٹاپک تھے. میں کیسے دے دیتی ہوں، 7 ٹاپک تھے. مومن کی سوچ، جزاک اللہ خیر. جی، کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ توحید کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امت کے حوالے سے دیکھا، امت وسط کے حوالے سے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی بات کی اور پھر ہمیں جو ذمہ داری دی گئی اس پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ مومن کی سوچ، کہ مومن جو ہے وہ پازیٹیو سوچتا ہے. مومن جو ہے دوسروں کو فالو نہیں کرتا بلکہ دوسرے اس کو فالو کرتے ہیں. وہ فالوور نہیں ہوتا بلکہ انفلوئنسر ہوتا ہے. مومن کا طرز عمل دیکھا کہ اس کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے. فلاح کی طرف آؤ، یہ ہم نے اس پہ بات کی. اہل کتاب سے ہم نے سبق لینے کی کوشش کی اور گھروں کی اصلاح پہ ہم نے فوکس کیا. کہ جب بھی بات ہوئی الحمدللہ جس دائرے میں ہماری اپروچ ہے، جس دائرے تک ہم سوچ سکتے ہیں، آگے آگے ہو کے پلیز بیٹھتے جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ جو ہیں پیچھے آ کے بیٹھے، پھر ان کو کھلا ملانا نہ پڑے. جزاک. کہ گھروں کی اصلاح ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا، توحید کی جب بات ہوتی ہے تو توحید میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کو ایک واحد جاننا. سورہ اخلاص پہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اکائی پر اصرار کرنا. اور اس کے آگے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بادشاہی میں وہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کی ربوبیت جو تھی اس میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے. پھر ذات اور صفات کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنہ جس کو ہم بولتے ہیں 99 نیم، اور قرآن پاک سے دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. پھر کیا کہ خدائی اور عبادت میں جو ہے عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی، کہ وحدانیت، الوہیت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت، ان پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ تینوں صفات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. پھر توحید کی آگے ہم نے ایک قسم دیکھی تھی، ربوبیت، عبودیت اور الوہیت. آگے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حاکمیت اور قانون صرف اور صرف اللہ کا ہے. حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اور قانون بھی اللہ کا چلتا ہے. جب ہم اپنے حکم چلانے لگیں گے اور اپنے قانون بنانے لگیں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو ہم توڑتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا کہ حدود کیا ہوتی ہے، کہ بندگی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، نظام اللہ تعالیٰ کی فالو کرنا ہے. اور نظام میں ہم نے جو ابھی لاسٹ سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بتا کے ہمیں بتا دیا کہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کہ اس کے نظام میں کس قدر منظم نظام ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی آگے آ رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے. مطلب ایک اس میں ہمیں تنظیم نظر آتی ہے، ایک اسٹرکچر ہے، ایک اس میں عدل نظر آتا ہے. ہر چیز ایک عدل کے حساب سے اپنا کام کر رہی ہے. پھر دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کا مقصد، کیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کا مقصد کیا تھا، وہ ہمارے سامنے واضح کر دیا. پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، یاد ہے آپ نے، ہم نے اس کے بارے میں کیا بات کی تھی کہ اپنے آپ کو کیسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا سکتی ہوں. اپنا بیج میں نے اچھا ڈالنا. وہ بیج کیسے اچھا ہوگا؟ اخلاق کے ساتھ، آپ کی نیت کے ساتھ، خاص اللہ کی رضا کے لیے نیت. کہ جو میرا نیت ہے نا، میری نیت خالص ہوگی انشاءاللہ تعالی تو میرا جو ہے باقی سارے کام وہ درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نیت میری خالص ہوگی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، تو پھر وہ بیج سے آہستہ آہستہ میرے اندر جو ہے نیکیاں پھوٹنے لگیں گی، میرے اندر اصلاح ہونا شروع ہو جائیں گی، میری برائیاں دور ہوتی جائیں گی، اور میں آہستہ 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 شجرہ طیبہ بن جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاؤں گی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ایمان کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بے علمی کی تاریخی سے نکل کر علم کی روشنی میں آنے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. ایک یہ اندر کی کیفیت ہے جو ہمارے اندر آتی ہے، اور میرے اندر کو ہی نہیں بلکہ میرے باہر کو بھی وہ سنوار دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ ہم باہر کی صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اندر کی صفائی کریں. تو اس کے لیے میں نے مثال دی تھی، اگر کسی کو یاد ہو. کہ دل جو ہے قرآن کے علم سے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو دیا تھا نا، کتابیں پڑھے ہوئے تھے تو میں نے اس کو آواز کی جو ویز ہوتا ہے نا، اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. اگر اس کے اوپر ڈسٹ جم جائے گی، ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے اوپر مٹی جمتی جائے گی اور اینڈ آف دا ڈے وہ کیا ہو جائے، اس کے اوپر جم جائے گی. ہاں، اس کی ہمارے اندر کی صفائی کرتا ہے. جس طرح ہم روز اپنے گھروں کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، ویکلی بیسس پہ کرتے ہیں، منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں. جی
اسی طرح ہمیں اپنے اندر کی صفائی بھی رکھنی ہے. ہم دیکھیں شاور لیتے ہیں, ہم کپڑے چینج کرتے ہیں, ویسے تو نہیں نہ پھرتے رہتے, ہمیں لگتا ہے ہماری ظاہری صفائی دیکھیں, لوگ دیکھیں یہ کہ یہ گندا ہے, اندر کا جی کہ دل کو بھی کلین کرنے کی ضرورت ہے. پھر کیا کہ غیب کے پردوں سے نکل کر حاضر کے جلوے دیکھنے کا کو ایمان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے ہماری ارد گرد پھیلی ہوئی, اس پہ ہم غور و فکر کریں گے تو تب جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو ایسی ہستی کے طور پر پا لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. پھر آپ کو وہ یقین آ جاتا ہے, کامل یقین جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بغیر کامل یقین جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر نہیں کروں گی. پھر ہم نے دیکھا کہ درخت جو ہوتا ہے, درخت دو طرح کا ہوتا ہے. قرآن جو ہے سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ میں نے زمین کو خطے ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش کو برسایا. بارش میں برستی ہے, ڈفرینٹ قسم کی زمین ہوتی ہے. جب وہ زمین پہ گرتی ہے زمین کی تاثیر کے حساب سے وہ پھل دیتی ہے. کئی بنجر ہوتی ہے, کئی نہیں ہوتی, کئی زرخیز ہوتے ہیں. تو اسی طرح قرآن بھی, کئی دل ان کے دل اوپن ہوتے ہیں, قرآن سے لینا چاہتے ہیں, کئیوں کے دل بند ہوتے ہیں, تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں حاصل کر سکتے. کہ ڈفرنٹ جو ہے, کچھ زمینیں زرخیز جو ہوں گی, کچھ زمینیں بنجر ہوں گی, لیکن میرے دل کی زمین کیسی ہے پھر وہ اثر کرے گا. میرا کشکول کیسا ہے, میرا برتن کیسا ہے. جتنا بڑا برتن ہوگا پانی کا بارش جو ہے اس میں اتنی زیادہ آئے گی. تو ہم نے کہا تھا ہم نے بڑا سا کنواں کھودنا ہے, بڑا سا ڈرم کھودنا ہے, کیونکہ میرا جتنا زیادہ ہوگا اتنے میں ہوں گے, لیکن اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھنا ہے. یعنی کہ میرے پاس علم ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس میرے سے زیادہ علم ہوگا, کہ میں نے کسی بھی محفل میں آپ جائیں یہ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا, یہاں سے میں نے کچھ لے کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے بالکل کوڑا کاغذ جس پہ کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ جب وہ لیتے ہیں تو ان کے دل واقعی وہ بدل جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سارے علم ہے, ان کی کلاس میں بس چلے جاتی ہوں سواد کی نیت سے, میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے, وہ کچھ نہیں لے کے اٹھے گا. اور وہ یاد کر لے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو جس نیت سے اس قرآن کو کھولے گا وہ اسی طرح فیض یاب ہوگا. السابقون الاولون میں جانے کی کوشش کرے گا تو قرآن اس کو وہی سکھائے گا. اگر یمین میں رہنے کی کوشش کروں گی تو قرآن مجھے وہی سکھائے گا. اگر میں پیچھے رہ جانے والوں میں تو پھر آپ کی اپنی چوائس ہے, یہ کسی کا دوسرے کا اختیار نہیں ہے. اچھا جو ینگ پلیز جو بیٹھ سکتے ہیں پلیز, وہ چیئر والی آنٹیاں جو ہیں وہ اس پہ بیٹھ جائیں. پھر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنے کی کوشش کی تھی, اس سے پیغام لینے کی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پیغام, مشکل کو آسان کرنا ہے قرآن کا پیغام. اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کے ساتھ جو دلائل تھے وہ, اور اپنا محاسبہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر جو ٹاپک ہم نے کور کیے تھے, اس میں رسول اور کفار کے دلائل تھے, اپنا محاسبہ تھا, اور قرآن کا پیغام مشکل کو آسان کر دینا, اور انسان کا تکبر, دشمن انسان کو تکبر میں ڈالتا ہے. اور پھر ہم نے اس کے بہت سے حربے پڑے تھے, تو شیطان کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور کس طرح ہماری زندگیوں کو خراب کرتا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظام معاشرت کے 15 اصول ہمیں دے دیے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو پتا ہے تو بتائی, اللہ جو اسکرین پہ آ گیا. اس کے علاوہ اور کون کون سے تھے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تھا, اور رشتہ داروں کے ساتھ, جی, پڑوسیوں کے ساتھ, جی, کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے نا مکہ سے مدینہ. جب گئے تھے تو وہاں پہ ان کو ایک ریاست کی ضرورت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوانین دے دیا گیا تھا کہ اس کی بنیاد پہ یہاں پہ اب جو ہے اپنے وہ ریاست بنانی ہے. تو اس میں ماں باپ کا حسن سلوک, یہی ان میں صرف ایک ڈفرنس تھا, باقی بنی اسرائیل کو بھی یہی دے دیے گئے تھے اور ہمیں بھی دے دیے گئے تھے. ایک ڈفرنس تھا, دیکھنا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے وہ کون سا ڈفرنس تھا. فضول خرچی سے بچنے سے اجتناب کرنے سے بتا دیا گیا, بخل سے اجتناب کرنا, اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا, قرابت داروں مسکینوں کا حق ادا کرنا, زنا کی ممانت کے حوالے سے بات ہوئی تھی, قتل اولاد کے حوالے سے ہوئی تھی, اسراف قتل کے حوالے سے بات ہوئی, یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے بات ہوئی, قتل حق کی جو ممانت اس پہ بات ہوئی, ناپ تول میں کمی یہ اس پہ بات ہوئی, افائی عہد پہ ہوئی, یہ 15 کا قوانین جو دیے تھے, اکڑ اور تکبر کی ممانت اس پہ پڑھا, شرک اور سے بیزاری کے بارے میں پڑھا, اور تحقیق کی ضرورت. ٹھیک ہے, اس میں سے کون سا ایسا تھا جس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے دے دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس وہ چیز نہیں تھی؟ تحقیق کر کے دوسروں تک پہنچانا. قرآن کی نعمت شریعت کے تقاضوں کو بوجھ کی بنانے کی بجائے وہ ایک نعمت سمجھا جائے, کہ قرآن کی جو شریعت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی شریعت دی, جو نبی بھیجے وہ ہماری اصلاح کے لیے بھیجے,
یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھا کہ جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے آسانی ہے, جو اس پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر ہم دیکھ لیں فضول کی رسم و رواج میں ہم نے پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. کہ قرآن جو ہے وہ تبشیر اور انذار کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو دیا. حق کو تسلیم کرنے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو دوزخ کی وعید سنا دو. پھر حق کا لفظ اس صورت میں بہت دفعہ آیا, اس کو ہم نے غور سے پڑھنے اور دیکھنے کی کوشش کی. پھر یہ کہ قول فیصل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قول ہے, اور کسی قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ قرآن کرتا ہے. جو اس کے اوپر چلے گا وہ ترقیوں پہ جائے گا, اور اس کی مثال پھر ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھی تھی, خلفائے راشدین کی زندگیوں میں دیکھی تھی. انہوں نے اس پہ عمل کیا تو انہوں نے دنیا میں پوری دنیا میں راج کیا, اور جیسے جیسے یہ ٹائم پیریڈ گزرتا گیا ویسے ویسے ہم دین سے دور ہوتے گئے, اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں ہم کس پستی میں گرے ہوئے ہیں. پھر آج کا مسلمان جو ہے دین کو چھوڑ کر عیاشی اور آرام پرست ہو گیا, اس لیے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. یہودیوں کا بھی یہی عمل تھا, شرک اور بدعت اور معاصی میں وہ عام ہو گئے تو ان لوگوں کو بھی پھر زوال کا سامنا کرنا پڑا. پھر جب ان باتوں سے روکا گیا تو وہ فساد پہ اتر آئے. ہم بھی اگر ان باتوں سے روکتے ہیں کہ شرک نہ کرو, بدعات میں نہ پڑھو, فضول کی رسومات میں نہ پڑھو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی, تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا, ہم نے اس ٹیچر کو سننا ہی نہیں ہے, ہم یہ فلاں فرقے کی, یہ فلاں فرقے کی. آپ کا تعلق کس فرقے سے؟ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے, ہم قرآن اور سنت کے فالوور ہیں, قرآن اور سنت کو پڑھنے والے ہیں, قرآن اور سنت کے ساتھ ہی جوڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آتے ہیں آگے اپنی تسلی کر لے, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے, قرآن کی بات کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی اتنی ڈیپ اور ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہے تو وہ فقہی مسائل میں ہے, ورنہ سارے جتنے بھی فرقوں والے قرآن سب کا ایک ہے, بات سب کی ایک ہوتی ہے. خواہشوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں. صرف قرآن کو لے لیں تو وہ پوری زندگی تو قرآن پوری زندگی کو آپ کہاں بعد میں آتی ہیں بے شک. آج مسلمان کو بھی جب نہیں منکر کا کہا جاتا ہے تو وہ ساتھ میں اتر آتا ہے, بالکل وہی رویہ جو اس وقت بنی اسرائیل کا تھا. اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے انسان, اور ملت ابراہیمی کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جو طریقہ ہمیں بتا دیا گیا تھا اس طریقے کو ہم نے چھوڑا, تو آج ہم اپنا پھر زوال دیکھ لیں. پھر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق, اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا تھا, کہ روایتی تعلق ہے. روایتی تعلق یہ ہے کہ اس کو مرنے والوں پہ پڑھ دیا, اس کو نیا گھر لیا تو اس کو ثواب کی خاطر پڑھ لیا, ہم نے اس کو ثواب کی خاطر رکھ دیا, حتیٰ کہ وہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب تھی, وہ ہدایت کے لیے تھی. اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ, اس کے لیے پڑھا جاتا ہے بے شک اس نے زندگی میں اتنا نہ پڑھ, اتنا ماشاء اللہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو ہم پڑھ کے تو بخش رہے ہوتے ہیں, کہ یا پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے کتاب غلاف میں ڈال کے, ہم نے اوپر شیلفوں پہ رکھ دیا ہے. یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہاں سچا ایمان ہوگا وہاں مخالفت عام ہوگی, یہ ہوگا. جب بھی ہم حق کی بات بتائیں گے کسی کو بھی, وہ حق کی بات کو لینے کی بجائے اس پر ریئیکشنری ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا تو ہمارا یہ جواب ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھ لیں گے, آپ کو زیادہ آتا ہے نا, آپ عمل کرو, ہم نہیں کرتے, یا ہم نے ادھر جانا ہی نہیں, یہ تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کو نہیں کرو. مطلب یہ کسی بھی ٹیچر کی بات نہیں ہوتی, کسی بتانے والی کی بات نہیں نا, وہ قرآن کی بات بتا رہا تھا. قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ, رک جاؤ, لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن اللہ کی مدد اسباب کے پردوں میں غیب میں چھپ کر آتی ہے, کہ جب انسان ایمان پکا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, تو پھر ہم نے بہت دیکھے جنگوں میں کس طرح مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو ہے ترقیاں دی تھی. جو لوگ قرآن کو دل کھول کے سنتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے, اور جس دل میں قرآن کا پیغام لینے کے لیے دراڑ آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے دور کر دیتا ہے. لیکن انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ قرآن سے دور ہے. وہ سمجھتا ہے میں ہوں, میں بیزی ہو گئی ہوں, میرے بچے ہیں, میری بیماری ہے, میرے گھر کے کام نہیں ختم ہوتے, میرے ان لاز کی ڈیوٹیز ہیں, مطلب سو آن کیری آن ہم کرتے رہتے ہیں. مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں, ہم کلاس میں نہیں آنا چاہتے تو بنائیں, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, یہ اللہ کی چوائس ہے. بالکل اسی طرح جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے, ہم خود کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھو, ورنہ کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں. اللہ تعالیٰ اس قابل آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ, یہ انسان میرے آگے سجدہ ریز ہو. اسی طرح قرآن ہے, دل کھول کے لیں گے تو قرآن ہمارے لیے دل کھول کر ہی ہماری ہدایت کے لیے. کہتے نا تڑپ دکھاؤ گے تو آپ کو تو قرآن ملے گا, آپ کی تڑپ جو ہے کھلے گی تو راہیں کھل جائیں گے, ورنہ آپ کے لیے راہیں جو ہے آسان نہیں ہوں گی. سورۃ تغابن میں ہم نے پڑھا, ایمان کے بارے میں ہم نے بات کی, قتال کی دعوت دی گئی, کھلے عام بتا دیا گیا تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارے خاوند, تمہارے مال تمہارے دشمن ہیں.
اس کو ہم نے پھر سمجھنے کی کوشش کی تھی دشمن کس لحاظ سے کہ وہ تمہیں جنت میں لے جانے کا بھی سبب بنتے ہیں اور تمہارے لیے دوزخ میں لے جانے کا سبب بھی بنتے ہیں. تو چوائس ہمارے اپنے پاس ہے. عقل و شعور کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضلیت دی اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا شیطان کو اور جنوں کو کہ تمہارا میں نے فیصلہ کرنا ہے, تم جو چوائس لوگے اس کی بنیاد پہ میں تم پہ ظلم نہیں کروں بلکہ تمہاری اپنی چوائس ہوگی کہ تم نے کیا چوز کرنا ہے. پھر اخلاقی حسنہ پہ بات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے بات کی تھی. پھر یوم تغابن جو ہے غبن اس دن ہوگا. اپنے جو ہیں آپ سے دور بھاگیں گے وہ ماں باپ جو کہ آج میں اور آپ ہم ساری مائیں ہیں الحمدللہ. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی, ہم اپنی جان کوئی مانگے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں مطلب کہ آج دنیا میں کہا جائے نا کسی کو سیکریفائس کرنے کے لیے ماں باپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں پہ ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے. ایون وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ آیا تھا تو بچے نیچے زندہ تھے, اوپر سے ماں باپ کی بھاگ رہے تھے, ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی, کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا. پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, کس نے بازی لے گیا, کس نے ورلڈ کپ جیت لیا اور کس نے نامہ مال اس کے ہاتھ میں آ گیا. یہ اس دن فیصلہ ہوگا. یہ دنیا کے جو ڈگریاں ہم لے لیتے ہیں, دنیا میں اچھے اچھے مکان بنا لیتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا وہ پھر پتہ چلے گا یہ ایک سرسری کامیابی تھی, وقتی کامیابی تھی جس پہ ہم خوش ہو گئے اور ہوا کیا بعد میں ہمارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہر شخص کے دو ٹھکانے بتا دیے گئے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں جنت بھی دے دی ہمیں دوزخ بھی دے دی. اب چوائس دے دی کہ جنت میں جانا ہے تو جنت والے گھر میں اپنے مال بناؤ, اپنا گھر ڈیکوریٹ کرو, جہنم میں جانا ہے تو جہنم کے لیے ڈیکوریشن تیار کرو. جب ہم گھر میں گھر بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں, اچھی اچھی ڈیکوریشن, ہر چیز میچنگ ہو. اگر جس طرح کی میچنگ چاہتے ہیں امیجن کر کے اسی طرح اسی گھر کی تیاری کریں. پھر ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی کہ ایمان جو ہے بنیاد ہے, سیڑھ ہے عمل صالح کے لیے. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے جتنے مرضی عمل صالح کریں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے, ان کا اجر اس درجے کا نہیں ہوگا. پھر آگے صورت واقعہ میں ہم نے پڑھا کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی بات ہوئی کہ اصحاب الیمین کون ہے اور اصحاب الشمال کون ہے, دائیں طرف والے بائیں والے. اور ایک اور کرائٹیریا مقربین, اور اس مقربین کو کیا کہا گیا, السابقون الاولون, نیکیوں میں دوڑ لگانے والے. یعنی آج نہیں کل کر لوں گا, آج نہیں کلاس کل چلا جاؤں گا, آج قرآن نہیں کل پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے, کپڑے لینے جانا ہے تو چلو آؤ نا, نیکسٹ ڈور نیبر کو فون کرو, چلو کپڑے لے کے آئیں, گھوم پھر کے آئیں. چلو فلاں جگہ پہ پارٹی ہو رہی ہے ہم جاتے ہیں. اس کو تو کبھی نہیں کہا آج نہیں کل کریں گے. لیکن جب بھی قرآن کی بات ہوگی, جب بھی کسی محفل کی بات ہوگی, جب بھی دین کی بات ہوگی, ہم یہی کہتے ہیں آج نہیں کل کریں گے. ہاں مطلب ساری چیزیں انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان کو ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. میری فیملی بھی رہے گی, وہ ذمہ داریاں بھی دینی, میرے میاں ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے, ان لاز بھی ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. صحیح طرح سے ہاں وہ آپ ان کو اچھے طریقے سے ان کا حق دینے والے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا دین کا مزاج کیا ہے, اعتدال. دین کا مزاج اعتدال ہے کہ جتنا کرے گا اتنا پا لے گا. من جدہ وجادہ, کہ جتنا میں کروں گی, جتنی کوشش کروں گی. السابقون المقربون, وہ کرنے کے لیے مقربون اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تھے, اب تھوڑے ہیں لیکن چانس ہے. ٹھیک ہے, اگر میری دوڑ مقربین تک ہے, میں تھوڑا پیچھے رہ جاؤں گی تو میں یمین میں چلے جاؤں گی, دائیں ہاتھ والوں میں. اور اگر میری کوشش ہی دائیں ہاتھ والوں میں ہے, اور امیجن کریں ایک نیکی سے رہ گئی تو کہاں اینڈ اپ ہو گئے, لیفٹ ہینڈ والوں میں. تو اپنی ٹارگٹ جو ہے ہائی اچیور کا رکھیں, ایکسیلنٹ کا رکھیں. اوکے اور گڈ نہیں, یہ نہیں چلے گا. ایکسیلنٹ جو ہوگا نا, ایکسٹرا ایکسیلنٹ پہ کام کریں گے تو شاید امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن جوش میں آئے, اور ہمارے اعمال کی بنیاد پہ پھر بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یہ بھی بات دھیان میں رکھیں جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اب تو جنتی ہو گئی ہے, نہیں. اس کے بعد ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اور پھر اللہ کی رحمت اس پہ جو ہے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. پھر دیکھ لیں, ہم نے یہ دیکھا کہ میری کوشش اور میری دوڑ کس طرف ہے, ہماری دوڑ کس طرف ہے. کیا بات ہوئی تھی جب ہم نے یہ دیکھا تھا, اتنے لوگ جا رہے ہیں نا, ہر ایک کی دوڑ کا پرپس ڈفرنٹ ہے. کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی یونی جا رہا ہے, کوئی بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی دین کے لیے بھی ہوگا.
ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھا تھا ہماری دوڑ کہاں تک ہے, ہم کیا چاہتے ہیں. ریالٹی میں ہم نے پونڈر آن کرنے کی کوشش کی تھی کہ واقعی میری دوڑ جو ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. دنیا میں آئی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹریکشن رکھی ہے. میں نے کام پہ بھی جانا ہے, میں نے کالج بھی جانا ہے, میں نے یونی بھی جانا ہے, میری اگر جاب ہے تو میں نے جاب پہ بھی جانا ہے, ڈاکٹر ہے, نرس ہے, جو بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو دین کی طرف میری دوڑ ہے, اسی ہی کو فضیلت حاصل ہے, اسی نے کامیاب ہونا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ ہماری نیکیاں جو وہ لکھی جائیں گی. بے شک کمائی کرنے کے لیے نکلنا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, حلال کمائی وہ بھی عبادت ہے, لیکن اس عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کی جو اصل عبادت ہے ہم اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن لینا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان سکھاتی ہے, اور اس میں اتنا بڑھ جانا دنیا کی ایجوکیشن میں کہ جو دین کی ہے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. تو کیا پڑھا تھا کہ دین کا علم ہی وہ علم ہے جو آپ کو عروج تک لے کے جاتا ہے. دنیا کا علم وقتی عروج دے گا, لیکن آخرت میں آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا. اسپیشلی عورتوں کے لیے گھر کی صفائی اور کوکنگ, اور اسی میں اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں. صبح کھاتے ہیں تو سارا دن صفائیاں کر کر کے دوپہر کا بنا دو. اور ہم نے میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو اتنا وہ نرم و نازک لائف اسٹائل دے دیا ہے نا, گرم گرم ابلتی ابلتی ان کے منہ میں ڈالنی ہے. وہ عادت میں بنا رہی ہوں نا, پھر وہ عادت میں بنا رہی ہوں. اب پچھتا رہی ہے نا, وہ ان کو عادت وہ ہوگی ہے. دیکھیے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی لائف اسٹائل سے ہٹ کے اپنے آپ کو اس لائف اسٹائل پہ لے آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ گرم گرم روٹی دن میں ایک ہی دفعہ تو کھانی ہے, گرم گرم بنا دے تو کیا ہوا ہے نا, بنا کے دیتے تھے. الحمدللہ اب انہیں لوگوں کا ساتھ ہے. سو کے یو گو اینڈ ڈو یور ورک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کے لیے نکلے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. وہ روٹی بنا کے رکھ دو, بعد میں کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ تو ہم روٹی کھاتے ہیں, چلو اچھی فریش بنا کے دے دیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہمارا سارا مرکز اور محور بچے ہیں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ محور ہونا چاہیے, ہر بات میں اللہ پہلے. بچے کیسے, بچوں کے ساتھ مسجد کیسے جائیں, کو لے کے کیسے اور جائیں. حتیٰ کہ مسجد بچوں کو مسجدیں دکھائیں گے نہیں, بڑے ہو کے تو یہ مسجد ہی جاتے, بچپن نے دکھائی نہیں. جب تربیت کی ضرورت تھی, ان کو مسجدیں دکھانے کی ضرورت تھی, ہم نے بچے کہہ کے گھر پہ رکھ چھوڑا. شرارتیں کریں گے. ہاں, یہ بھی شیطان کا حربت ہے نا, یہ ہم نے پڑھا, یہ شیطان ڈالتا ہے کہ میاں نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, باقی میاں شاپنگ کرنے جاؤ, پارٹیوں میں جاؤ, آدھی آدھی رات باہر جاؤ, فرینڈشپ کرو, میاں کو کچھ ایسا نہیں پتا. عجیب میاں ہے پھر وہ دین کے لیے وہ آپ کے لیے ابھرتا ہے کہ نہیں دین کے لیے, کیونکہ میں خود نہیں چاہ رہی. جس کام کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم منوا بھی لیتے ہیں, وہ مان بھی جاتے ہیں. نرمی اللہ سے پھر دعائیں کرنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے. جنتی انسان کی دوڑ دھوپ جو ہوگی جتنی ہوگی اتنا وہ پالے گا, جس مقصد کے لیے ہوگی اس کو حاصل کر لے گا. اور بعض اوقات انسان نیکیاں کرتے کرتے دوسروں کو دیکھ کر رک جاتا ہے, تو دوسرے کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جس کے سامنے کل ہوگا, جس کے سامنے آخرت ہوگی, وہ آج اس کی تیاری کرے گا, دوسروں کو دیکھ کے رکے گا نہیں. اچھا فلاں نہیں کلاس میں جا رہا, میں بھی نہیں جا رہی. فلاں ٹیچر نہیں کروا رہا تو میں نہیں جا رہی, مزہ نہیں آ رہا. اب ٹیچر سے منسلک نہیں ہو, آپ اس قرآن سے جڑیں گے تو کوئی بھی آپ کو ٹیچ کرے گا نا, تو بلیو میں آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا جس ٹیچر کو آپ پسند کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے, ایک ہو جاتی ہے انسیت, بچے لوگ جس طرح ماں کی بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے, اسی طرح اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن دوسری جو بھی ٹیچر آئے گی, جو بھی پڑھائے گی, جس کا بھی جس کو ٹاسک دی جاتی ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی آیت کو, ایک ہی اینگل کو, ایک ہی پکچر کو اتنے لوگوں نے اپنے ڈفرنٹ طریقے سے سوچا. سورہ ملک میں ہم نے کیا سیکھا, اللہ تعالیٰ کی پہچان, خالق کون ہے, مخلوق کس نے بنائی, پھر ہم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میرا جو ہے ڈفرنٹ تخلیق کہ بیج کیسا ڈالتے ہیں تو کیسا پھل نکلتا ہے. کئی بیج ہم اتنا ڈالتے ہیں کہ سڑے ہوئے بیج بھی ہوتے ہیں, میں کوئی نیت نہیں ہوتی. اور کئی بیج ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگتے ہیں, پھل نہیں دیتے. اور کئی بیج ایسے ہوتے ہیں, ان کی ٹہنیاں ہوتی ہیں, شاخیں ہوتی ہیں, لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, لیکن اتنا فائدہ نہیں جتنا دینا چاہیے, پھل کڑوا ہوتا ہے. اور کئی ایسا ہوتا ہے جو کہ سایہ بھی دیتا ہے, برانچیں بھی ہوتی ہیں, جانوروں کو بھی فائدہ دیتا ہے, انسانوں کو بھی فائدہ دیتا ہے, انسانوں کے لیے بھی خیر ہے, اپنے لیے بھی خیر ہے, اور آخرت بھی اس کی ہوتی ہے. چوائس آپ کی اپنی, عقل اللہ نے دے دی, جو چوز کرنا ہے کھلے ہو کے کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی, دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہ آپ کو دھکیل کے لے کے آئے گا. دل کی جتنی تڑپ ہوگی اتنا آپ آگے بڑھو گے. پھر ہم نے تخلیق کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا, گندے نطفے سے, مٹی سے اس کی بنیاد رکھی آدم علیہ السلام کی, اور کہاں تک انسان کو پہنچا دیا.
پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سٹیجز انسان کی زندگی کی آتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کمرہ امتحان میں ہم بیٹھتے ہیں. کمرہ امتحان کی سٹیجز کو ہم نے دیکھا. کمرہ امتحان کے لیے میری تیاری ڈفرینٹ ہوتی ہے، شادی ہال میں جانے کی تیاری ڈفرینٹ ہوتی ہے، قیامت کے لیے ڈفرینٹ تیاری کریں گے ہم. ٹھیک ہے، ہم بچے ہوتے ہیں، بچے سے بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے ہم نے وہ دیکھا. وہ خالق جو ہے نا وہ کس طرح اس بچے کو پروان چڑھاتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر وہ پلتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو میرے سامنے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا قد بڑھ رہا ہے، لیکن احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے بڑا ہو رہا ہے. ہمارا اپنا وجود دیکھ لیں، ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی. پھر اینڈ پہ انسان کے اوپر یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا جوانی جس نے دین کے لیے لگا دی وہ عرش کے سائے کے تلے ہوگا. ہم نے جوانی بازاروں میں لگا دی، پارٹیوں میں لگا دی، بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، وہ اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب دہی کرنی ہے. جب میری تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت بھی ویسی ہو رہی ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، میری تربیت اپنی نہیں نہ ہوئی تو بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو رہی. میری تربیت دنیاوی ہے تو بچے بھی دنیاوی بن رہے ہیں، ہم اس کو تربیت سمجھ رہے ہیں جو کہ جن کو ہم کھلا پلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بچوں کو، انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کرنے کے ساتھ اس کی میں نے رزق لکھ دیا ہے. اب جتنی مرضی محنت کریں، جس کا جتنا پھل لکھا ہوا ہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں نا اس بات کو، وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے. وہ میری کوششوں سے مل رہا ہے. ہم اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنی ہے، لیکن ساری کوششیں صرف اس لیے نہ ہو کہ ان کو پال پوس کے جانوروں کی طرح کھلا دو پلا دو سلا دو. دیٹس اٹ. یہ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت کرنے کے لیے پھر اس کو کسی چیز کا مکلف ٹھہرایا؟ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے نا، حاضر ہونا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس نے کرنی ہے. کھانا پینا جانوروں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ وہ سمینا وتانا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے بھی جو ذمہ داری دی ہے وہ کر رہی ہیں. وہ تو چھوٹے ہوئے ہیں. اللہ نے جانوروں کو کہا منہ نیچے کر کے کھاؤ پیو اور سو جاؤ فضلہ کرو، بس وہ کر رہے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، فرشتوں سے افضل بنا دیا. آج ہم جو بیٹھے ہوئے نا ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو میں نے حکم دیا، انسان کو افضلیت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ علم، بہترین علم، بہترین نبی جو ہے اس امت کو دے دیا، بہترین امت بنا دیا. لیکن کام وہ جانوروں والا کر رہا ہے. جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بول دیا، بول کے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. جانور نہیں، اس کی ایک خاص بولی ہے، ماں بو اور چی چی جو بھی وہ کرتے ہیں. انسان اپنے آپ کو سمجھا سکتا، لیکن انسانی اس زبان کا استعمال کہاں کرنا شروع کر دیا؟ اپنے گناہوں کو بڑھانے کے لیے، فضول کاموں میں. فون اٹھاؤ گھنٹہ گھنٹہ اس کو لگا دو، اس کی چگلی جو تھوڑی بہت ہم نمازیں پڑھ کے اپنے آپ میں ہوتے ہیں نا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، وہ بھی شک اول وقت میں پڑھی ہے یا آخر میں پڑھی ہے. اسی زوم میں وہ کیا کرتا ہے، نمازیں تو پڑھتے ہو نا، کوئی بات نہیں، مسجد نہیں جاتے یا قرآن نہیں کھولتے، ضروری نہیں. اللہ نے کیا کہا ہے جب ٹائم ہو تو پڑھ لو. ساری زندگی ٹائم نہیں ملتا، وہ بھی کس نے ڈال دیا؟ شیطان نے. اللہ تعالیٰ نے تو آسانی کے لیے کہا تھا صبح کو کام کے لیے نکلنا، ایک پیج پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، تھوڑا پونڈر آن کر لو. ہم نے بالکل نہیں چھوڑ دیا. تو یہ چوائس ہماری اپنی ہے. اس چوائس پہ پھر ہم زبان کا وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری نیکیاں تھوڑی بہت اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اینڈ یا انسان کا کیا ہے؟ قبر. وہ بادشاہوں کا بھی تھا، وہ غریب سے غریب کا بھی ہے. بادشاہ کو بھی وہی 3 کپڑے، غریب کو بھی وہی 3 کپڑے. جس کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے، سڑکوں پہ سونے والے ہیں، فوت ہوتے ہیں، ان کو بھی وہی کچھ ملتا ہے. جو کہ لکشری بیڈوں میں سوتے ہیں، سکون نہیں ملنا ان کو بھی وہی ہے. اپنی ترجیحات پہ ہم نے پھر بات کی. پھر ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی، اگر کوئی بتا سکے کس کو ہم نے کیا سوچا تھا. چابی تالا تو نظر آتا ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. صحیح چابی لگانی ہے. صحیح چابی جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. ٹھیک ہے، میں نے اب کرنا ہے فار ایگزامپل یہ جو تالا ہے ذکر پہ لگا ہوا ہے، میری زبان ہی نہیں کھل رہی. ذکر کیسے کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا؟ کس سے کون سے وقت پہ کرنا ہے؟ یہ وظیفوں کی طرف نہیں، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ وہ صحیح چابی ہو کھلے گا. ہم بھی دیکھ لیں، ہم کھولتے ہیں، چابی صحیح نہیں ہے تو لگتے ہیں نہیں کھلتی. تو وہی ہمارے دماغوں کا حال ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، چابی سے کھولنے کی کوشش کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سوالات اٹھے، باجی یہ کر سکتے ہیں، باجی یہ کر سکتے ہیں، باجی یہ. وقت سے پہلے سوالات کو اٹھانا شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن نے اس کے جوابات ہمیں آہستہ آہستہ دے دیے.
ہے نا کہ وقت اس کے لیے پیشنس چاہیے تھا کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو قرآن ہمیں خود ہی اس سوالوں کے جواب دیتے رہے گا. شیطان بھی کرواتا ہے. ایک انسانی ایک اچھا اسٹوڈنٹ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ اٹھائے کوشچن کہ کیوں آیا, کس لیے آیا, اللہ نے کیوں مجھے پیدا کیا, مجھے کس کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. لیکن جب میری دوڑ لگتی ہے تو پھر کوشچن اٹھتے ہیں. جب اٹھے تو الحمدللہ وہ میں نے آپ کو جواب نہیں دیا, وہ قرآن نے جواب دیے. ڈائریکٹ آپ نے دیکھے کہ قرآن نے اس کا جواب دیا. اچھا آج میں نے یہ ایکسٹرا ڈال دیے. اب سوچو, اب میں نے زیادہ تالے ڈال دیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اور مجھے بتائیں کہ دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. آن لائن اسٹوڈنٹ آپ اپنے ہینڈ ریز کر کے اگر اپنی رائے دینا چاہتی ہیں آپ دے سکتے ہیں. میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گی پلیز. جی پہلا مجھے لگتا ہے وہ جائش ہے. اچھا, 2 تالے لگے 2 تالے کھلے ہوئے ہیں. تو پکچر کو غور سے سنیں, آپ کا جواب خود ہی مل جائے گا. اوپر والے تالے چھوٹے بند ہیں. اوپر والے چھوٹے تالے بند ہیں. ٹھیک ہے, باقی پھر آہستہ آہستہ کھلیں گے. ٹھیک ہے, پکچر پہ غور کریں, تالوں پہ غور نہیں کریں. نہیں وہ ہمارے دماغ کا ہے نا کہ تھوڑا سا کھلے گا تو پھر ایکسیلنٹ. ایک وہ میں نے میری امیجنیشن میں یہ could be anything. وہ ٹیچر کے پاس چابی تھی, قرآن تھا, وہ اسٹوڈنٹ آپ آگے کھڑے ہیں, آپ کے بہت سے کوشچن تھے لیکن لاک تھے, ایک ایک کر کے وہ کھلا. اب وہی اسٹوڈنٹ اتنا قابل ہو گیا ہے, وہ ٹیچر جو ہے وہ اولڈ ہو گیا ہے, وہی ٹیچر جو ہے نا اب تالے کھولنے کے قابل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر کا کام کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنا دے کہ کل جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے سکے. ٹھیک ہے, کہ اس کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑ دو کہ اس کا قرآن کے ساتھ مجبوری والا رشتہ نہ ہو, محبت والا رشتہ ہو, پیار والا رشتہ ہو, کہ وہ تالے کو زور زور سے نہیں ہم مطلب اپنا پورا زور لگا کے کھول رہے ہیں, نہیں, وہ رام رام سے خود ہی کھلتے جائیں. مجھے یہ چیز دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چابی ہے کیا. چابی ملی, پھر کوشچنز آئے, کوشچن کے بعد کیا ہوا, ہم آہستہ آہستہ گرو ہوئے. گرو ہونے کے بعد ہم نے اپنی منزل کو طے کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, منزل کیا ہے, تو پھر اس کی طرف ہم آگے بڑھے الحمدللہ. پھر کیا ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اس پہ ہم نے پڑھا اس کی نیکیوں کے لحاظ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا. سبحان اللہ, تخلیق کے حساب سے کر دیا, مرد کو قوام بنایا. لیکن انفارچونیٹلی میں اور میری بیٹیاں, میری بچیاں, ہماری بہویں, آج مشین ہم نے ان کو بنا دیا. بچے بھی پیدا کریں, بچوں کی تربیت بھی کریں, ٹھیک, بچوں کی پرورش کریں, ٹھیک ہے, تربیت نہیں, بچوں کی پرورش بھی کریں, ان کے کھانے کے انتظامات کے لیے جابیں بھی کریں سارا دن, پھر آ کے وہ ہماری خدمت بھی کریں, وہ گھر کے کام بھی کریں. وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ بچوں کی تربیت کرے, اس کو ہم نے پرورش پہ لگا دیا. یہاں پہ فرق آ گیا, اس کو مشین بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرق نیکیوں کے کاموں میں میں نے مرد اور عورت ایک جتنی ہے, جو جتنا کرے گا اتنا پا لے گا. ہاں, مرد کو میں نے قوام بنایا, مرد گھر کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, عورت نہیں نکلے گی. اگر نکلنا پڑے تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ڈسکس ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. تو ہم نے اچھی زندگی دینے اور اس کے اچھے کاموں کا اسے ضرور ہم بدلہ دیں گے. سورہ نحل آیت نمبر 97 کا ہے. مقصد لوگوں کی زندگی سے بیکاریات نکل جاتی ہیں. اب اس کا جواب آپ دیں, جیسے جیسے سمجھ آتی جاتی ہے قرآن کی تو کیا ہوتا ہے, فضولیات نکلتی جاتی ہیں. جو بلا وجہ میں مارکیٹوں میں پھرتی تھی وہ ختم ہو گیا, بلا وجہ فون کرتی تھی وہ ٹائم ہی نہیں ملتا. دل سافٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دوسروں کا احساس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, کہ اللہ کے کام میں جب آپ جٹ جاتے ہیں, اللہ کے کام کے لیے آپ کی لگن بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, تو میں نے مرنے سے پہلے خود کو یوز کرنا ہے. اپنا کریں اپنے آپ کو, میں نے خالی خود کو ایمٹی کر کے نہیں مرنا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, خالی اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. کچھ تو مان ہوگا نا, اللہ تعالیٰ سے کچھ تو مان کریں کہ میں نے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر مجھے دے. جیسا گمان کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں دے گا. تو کیوں کرتے ہیں کہ صرف جنت میں جائیں گے, جنت الفردوس کریں نا, کہا گیا ہے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اپنا دیدار مانگے نا, کیوں کہہ رہا ہے کہ صرف جنت پہ اتفاق کریں. ہاں نہیں, ہم کہتے ہیں شیطان نے ڈال دیا نا, ہم قابل نہیں ہیں, لیکن اللہ کے یہاں تو کمی نہیں ہے. وہ مانگے جو ہماری استطاعت سے اوپر ہے, جو ابھی مجھے ناممکن لگ رہا ہے, میرے لیے ناممکن ہے انسان ہونے کے ناطے. میری سوچ اتنی سی ہے نا, اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے.
جیسا گمان پھر یہاں پہ کریں. ہم کہتے ہیں غلط کام کر کر کے پھر اچھے کا گمان رکھنی ہے. بنیاد غلط رکھ رہے ہیں. بنیاد اچھی رکھیں اور اس کے لیے جب بڑے بڑے لگائیں. دنیا کے لیے کہتے ہیں نا اچھا آج میرے پاس ایک گھر ہے نا میں 10 گھر بنا کے مروں گا. رکھتے ہیں نا یہ ٹارگیٹ. یہ بڑے والی گاڑی لوں گا. آج میرے پاس مائکرا ہے, کل کو میں مرسڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے جو آپ کو خوب اچھے تھے. بچوں کی فکر. تو 4 گھر لینے چاہیے. ہاں 4 گھر لینے چاہیے. بعد میں بچے وہی بچے ایک دوسرے کو بلاتے نہیں انہیں گھروں کی وجہ سے. کیا لے کے گئے ساتھ؟ ہاں اپنے مال لے کے جانی تھی نا. خالی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. پھر کیا ہے کہ میری کان, میری آنکھیں, میرا جسم, میرا کپڑا, میری صلاحیتیں, میرے جوتے, میرے دماغ, سب کے سب میں نے اللہ کے لیے استعمال کرنی ہے. گاڑیاں رکھیں بڑی بڑی, یہ نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے, لیکن اس کو کس کے لیے استعمال کرنے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے. کپڑے پہنے اچھے اچھے, یہ نہیں کہ میرے کپڑوں سے سالن کی بو آ رہی ہے میں جا کے درس دے رہی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جو دیندار ہو گیا اس کو شاید یہ حق نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکے, وہ اس کا لائف سٹائل اچھا. کہتے ہیں لو وہ تو ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہے, لو وہ تو یہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا جب اگر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے نا تو بہترین اور قیمتی اور مہنگا ترین لباس پہن کے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ہم کہتے ہیں جو سڑا ہوا ہے نا وہ پہن لیتے ہیں. ہاں, اور اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے, خشوع کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اسپیشل لباس رکھے اس کے لیے. اور ہم بیڈ کپڑوں میں تو بیڈ میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. امیجن کریں کنگ کے سامنے جا رہے ہیں, ہم شاپنگ کرنے کے لیے بیڈ کپڑوں میں نہیں نکلیں گے. سطر یہی ہے نا کہ جو آپ کو باہر نکلنے سے پہلے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے, وہی سطر مطلوب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں. وہ بیڈ کپڑوں میں اسمیل آ رہی تو آئے, اس کا مجھے کوئی نہیں ہے. بایا میرا جسم کپڑے ایسے پہنے ہوئے آگے سے بھی ننگے ہو رہے, پیچھے سے میں نماز پڑھ لی. کان نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. نماز کی شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی تو آپ نماز پڑھ رہے ہو. پھر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ایمان ایک درخت ہے, یقین اس کی جڑ ہے, تقوی اس کی شاخ ہے, حیا اس کا نور ہے, سخاوت اس کا پھل ہے. ٹھیک ہے, ایمان ہم نے پڑھ لیا. ایمان کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی پھر اس کی شاخیں نکلیں گی, اور جتنا میرا یقین زیادہ ہوگا میری جڑ اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. پھر کوئی بھی چیز مجھے ہلا نہیں سکے گی. جتنا میرا تقوی زیادہ ہوگا اتنی میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والی ہو جائیں گی. میری حیا کی وہ بنیاد بن جائے گا. کہتے ہیں نا حیا جو ہے ایمان ہے, انسان کا آدھا ایمان ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور آج ہم اپنے گھروں پہ پھر دیکھ لیں. پھر آگے سخاوت. جب میرے دل میں ایمان آتا جائے گا, میرے اندر نرمی آتی جائے گی, اللہ کا تقویٰ آتا جائے گا, ویسے ویسے میرے اندر دینے کی جو ہے نا بخیلی نکلی. کیا پڑھا تھا, نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق, دینا اللہ کی راہ میں. ہاں, اگر میں بخیلی بنوں گی, میرے اندر ایمان نہیں ہے, تو میرے اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں رکھی؟ دوسروں کے فائدوں کے لیے ہم نکالتے ہیں نا. پھر رمضان کی تاکراتوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گی آگے جانے سے پہلے. الحمدللہ یسٹرڈے ہمارا آخری اشرا شروع ہو گیا. کل پرسوں ہماری لاسٹ پہلی نائٹ تھی, اور آج جو ہے وہ دوسری رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے, نہ صرف خود بلکہ گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کروایا کرتے تھے. اور ہم لوگ یہ دیکھو 10 گنتی کے دن 20 تو گزر گئے, جیسے تیسے تھے وہ گزر گئے. کیسے ہم نے گزارے؟ اگر اچھے نہیں گزار سکے تو ہمیں پھر موقع مل رہا ہے 10 کی, اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے رہا ہے, اس کو بہترین گزارنے کی کوشش کریں. اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں, لے کے اٹھیں, کریں, ہر نیکی کے کام میں ان کو ساتھ لے کے کریں. لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کی فضیلت, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے سے بہتر عبادت اس کو گنا گیا ہے. بہت قیمتی رات ہے. آپ نے یہ آخری عشرے کی قیمتی راتیں ضائع نہیں کرنی. اس میں فضول کاموں میں اور گناہوں میں نہیں کرنا. فون کو تو ہاتھ ہی نہ لگائیں, بند کر کے رکھ دیں. نتھنگ امپورٹنٹ. جب فون نہیں ہوتا تھا تو زندگی گزر رہی تھی نا. نتھنگ امپورٹنٹ ان آپ کی لائف, نتھنگ امپورٹنٹ ان فوزن کبیر, آخرت کی کامیابی اگر آپ کو ہے اس چیز کی تو اپنے فونوں کو بند کر دیں. انلیس آپ کو مجبوراً اس کو دیکھنا پڑے, ٹائم مختص کر لیں, اتنے ٹائم میں نے بس ایک ٹائم دن میں دیکھیں. اب آپ کھولتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے, کر کے اینڈ اپ ہوتے ہیں آپ کا سارا ٹائم وہ کھا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذہنیت, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ذکر کو, اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی ہاتھوں کو, اپنی ٹانگوں کو بہترین کی طرف لے کے آئیں. یہ 10 دن آج مجھے ملے ہوئے ہیں, اب بھی ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے دن نصیب ہوں گے کہ نہیں. کیا کہ حال میں جینے کی کوشش کیا کریں, کہ حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. پھر لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں
ڈھونڈو آخری عشرے کی طاق راتیں کیا ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اور وہ کیا ہے؟ 21، 23، 25، 29، 27 اور 29. ٹھیک ہے، یہ تو ہیں 5 راتیں، لیکن باقی 5 ہیں ان کا بھی اتنا ہی اہتمام کریں. تو صرف ہم کہتے ہیں 5 راتیں. اب الحمدللہ اس دفعہ تو ہمارے روزے سب نے ایک رکھ لیے، عیدیں 2 کہہ رہے ہیں. بہرحال پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ مون کو دیکھتے ہوئے، اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، جو کوئی سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تو کریں گے فرائیڈے، اور جو اپنی لوکل مسجدوں کو فالو کرتے ہیں وہ سیٹرڈے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کرے ان کے دلوں میں چاند سب کو نظر آ جائے. اینڈ کیا ہے کہ ڈفرینٹ ہماری شب جو طاق راتیں ہیں سب کی الحمدللہ ایک ہیں. کبھی ایسی بھی سچویشن آ جاتی تھی کہ دونوں ہمیں پورا ہی جاگنا پڑتا تھا. بہرحال آپ کوشش کریں کہ 10 دنوں کو بہترین اس کو یوٹیلائز کر لیں. لیلۃ القدر میں کرنے والے کام بالاسحاری ہم یستغفرون کے سحری کے وقت مغفرت مانگا کرو. سورہ زاریات آیت 18 میں آتا ہے. تو آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنے لیے تو مانگنی ہے، لیکن سب کے لیے مانگیں، سب کے لیے حریص ہوں. پھر فرشتے بھی کہتے ہیں نا، اس نے دوسروں کے لیے دعا مانگی، اس کے حق میں بھی اس کو قبول فرما لیں. زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں. ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں. الحمد للہ کہنا ہے وہ کہہ لو، سبحان اللہ کہنا ہے وہ کہہ لو، اللہ اکبر کہنا ہے، جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں. اللہ پاک ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے، سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ کہنے کا کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس سے 1000 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کے 1000 مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی قسم میں کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں نا، کہ کرنا نہیں چاہ رہے. تو سبحان اللہ 10 کیا ہے، 100 دفعہ کرنے میں منٹ لگ جائے گا، جس طرح کی ہماری عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دماغ کچھ اور سوچ لے، تاری بنانی کیا ہے، چلو زبان تو ہل رہی ہے، اچھے کے لیے ہل رہی ہے، چگلی تو نہیں ہو رہی. تو اگر فوکس سے کر لیں گے، ایک دفعہ کیا ہوا آپ کے لیے کامیابی کا بنیاد ہے. لیکن یہ ہمیں حدیث سے مل رہا ہے، اس کو 100 دفعہ کرنا ہے. جو حدیث سے ملے اس کا وظیفہ کر لیں، جو نہیں مل رہا تو اس کو چھوڑ دیں. لیلۃ القدر میں یہ کام جو ہے ضرور کریں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ. یہ سبحان اللہ تو ایک صرف اللہ پاک ہے، اس کے ساتھ اس کی حمد بھی ملا دی. 100 دفعہ یہ کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. تو باقی اللہ پاک ہے نا، خوبیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اپنی تمام تر خوبیوں سمیت وہ پاک ہے. الحمدللہ. پھر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. پھر ہم نے اس پہ بہت بات کی الحمدللہ ہمارا کیسا ہے، شکر ہمارا کیسا ہے، کہ ہم کیسا کرتے ہیں. سورۃ اخلاص ضرور پڑھیں کہ ہر طاق رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن 1/3 حصہ رات کو پڑھ کر سویا کرو؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد جو سورہ ہے اس کو یہ 1/3 قرآن ہے، اگر 3 دفعہ اس کو پڑھ لو گے تو کیا ہے، 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. اب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو میں نے کھولنا نہیں ہے، یہ نہیں کہا. اس کی افضلیت ہم نے کل بھی بات کی تھی نا، خانہ کعبہ میں اگر 1,00,000 عبادت کی ثواب ملتا ہے تو اس کی افضلیت کے حوالے سے یہ نہیں کہ میری ساری زندگی کی قضا نمازیں جا کے مطلب پوری کر لوں، وہ کسی چیز کی فضیلت کے حوالے سے بتا. جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے نا، تو اس کی فضیلت اتنی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس کو پکڑ لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر کیا ہے کہ آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، ہر رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کو اپنی سوچ میں رکھتے ہوئے کہ اس کا کتنا ثواب ہے. بے شک 1 پینی ڈالیں، ایوری ڈے ڈال دیں، صبح ڈالیں رات کو ڈالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اب روزہ کھولنے کے بعد کر دیں، طاق رات تو شروع تبھی ہو جاتی ہے. نیت کر لیں، ہاں صبح کر لیں شام کر لیں، جب بھی نیت ہوتی ہے آپ کریں. تھوڑا آگے آ جائیں پلیز، ادھر سے لائنوں کی صورت میں بیٹھے نا، ڈسپلن میں بیٹھے، تھوڑا پتہ چلے کہ ہاں یہاں پہ قرآن کی محفل ہو رہی ہے. پلیز لائنوں میں بیٹھے، پھر آگے پیچھے جانا بھی آسان ہو. ایک سائڈ پہ جگہ چھوڑ دیں اور ایک سائڈ پہ ساتھ ساتھ ہو جائیں.
اور خاموشی سے یہ کریں انشاءاللہ. پھر تہجد آپ نے ضرور پڑھنی ہے، بے شک 2 رکعت پڑھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اس مسجد میں ہوتا ہے، اور ایبسلیوٹلی امیزنگ ایکسپیرینس الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے بھی ارینج کیا ان کو بہترین اس کی جزا دے. رات کو 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوتا ہے، بہترین دعا بھی کروائی جاتی ہے، قرآن بھی ہوتا ہے. ہم بے شک گھر میں پڑھتے ہیں، سکون ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کر سکتے جتنا یہاں پہ آپ کو اکٹھے ہو کے آپ کرتے ہیں. مزہ تو آتا ہے لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. الحمدللہ جو بھی کرنا چاہے، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، اسی میں ہم کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اپنے مردوں کو بھیجیں، بیٹوں کو بھیجیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اس اپرچونٹیز کو اسی لیے آپ لوگوں کے لیے کیا گیا کہ آپ اس سے فائدہ جتنا اٹھا سکیں وہ کریں. عشاء اور فجر کی نماز مرد کے لیے تو فرض ہی فرض ہے، آپ 5 نمازیں، لیکن خواتین جو ہیں گھر میں رہتے ہوئے اولین وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں. جس کو میسر آ جائے، سہولت ہے، یہاں پہ آ کے آپ آئیں مسجد میں پڑھیں. وہ یہ نہ کہیں کہ مرد گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے جانی ہے، یہ نہیں ہے. اگر سہولت ملتی ہے آپ آ سکتی ہیں، موسٹ ویلکم آئیں، آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے. اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. جب ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، روایت کرتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. عفو جو آتا ہے نا، غفور تو عفو ہوتا ہے، اور غفور معاف کرنے سے ایک ہوتا ہے معاف کر دینا لیکن رجسٹر پہ لکھا آپ نے رب کر دیا، ایک اس کو کاٹ دیا، ایک ہوتا ہے بالکل صفائی کر دینا صاف پیپر. تو یہ مانگ کہ جب بھی آپ کو لگے طاق راتوں میں اس کو کثرت سے پڑھیں. ہمیں نہیں پتا، ڈیفینیٹلی ہے 21 23 25 27 29 ڈیفینیٹلی ہے. 29 کو عید کی خوشی میں اس کو ضائع نہ کر دینا. ہم یہ اس کی تیاریوں میں ہڈیاں روٹیوں میں لگ جاتے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کیا پتا 29 تاریخ ہی ہماری لیلۃ القدر ہو اور ہم اس کو ضائع کر دیں. اور یہ کر دے کوشش کرنا کہ یہ دعا اس کو پکڑ لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ اس کا کریں. صحابہ کی شان کے حوالے سے تھوڑا سی بات رکھنا چاہوں گی، ٹائم ہمارے پاس بھاگا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو ٹیم ملی، وہ انقلاب لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا انقلاب کیسا انقلاب تھا؟ مذہب میں شخصیت اور بت پرستی کی بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کو اللہ پرستی کو قائم کیا. ان کی اعتقاد کیا تھا کہ عقائد کو تہمات سے کی بجائے حق کی بنیاد پر انہوں نے رکھا. اور سائنس کو اگر دیکھا جائے، سائنس میں فطرت کی پرستش کی بجائے انہوں نے فطرت کو مسخر کرنا سیکھ لیا. انہوں نے کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا. ہم آج اپنے آپ کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے ماں بچے کو دودھ نہ پلائے، فطرت کہتی ہے ماں پلائے. اب یہ وہی آگے نا، جب ماں نہیں پلاتی تو کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے نا واپس فطرت پہ، بچے کو شہد نہیں کھلانا چاہیے، گٹی جو بولتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کھجور نہیں کھلانی چاہیے. اب آ رہے ہیں نا سائنس سے پلٹ کے واپس آ رہی، جو کہ ہم کئی ہزار سال پہلے قرآن نے بتا دیا، سنت نے بتا دیا. پھر کیا ہے کہ علم کی دنیا میں خیال آ رہا ہے کہ بجائے حقیقت نگاری پر وہ حقیقت پہ زور دیتے تھے. صرف میرا خیال یہ نہیں ہے، وہ جو حقیقت ہوتی ہے اس چیز کو بیان کرتے تھے. معاشرے کی تنظیم کے لیے ظلم کی بجائے عدل کی بنیاد انہوں نے ظلم نہیں، عدل کو انہوں نے پسند کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خوبیاں کیا تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رہبر کامل ہیں، محسن انسانیت ہیں. آپ صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبر انقلاب تھے. آپ انقلاب لے کے آئے. ساری انسانیت کے لیے ہادی اعظم ہیں آپ، اور تاریخ کے سب سے بڑے انسان اور اللہ کا تحفہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور بلند تاریخی حیثیت اور مقام کے حامل ہیں، ٹھیک ہے. وہ مقام ہم نے دینا ہے، لیکن وہ مقام نہیں دینا جو اللہ کا مقام ہے. یہ چھوٹی سی باریک لائن ہے جس کو ہم پار کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ہم شرک کر جاتے ہیں. ان کا بہت مقام ہے، سارے نبیوں سے افضل نبی، ساری امتیوں میں ہم افضل امت، ٹھیک ہے، اللہ کی لاڈلی امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام اور درجے کے اعتبار سے حد سے اوپر ہیں، لیکن ہے وہ بشر. یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں گے نا کہ وہ نور ہیں. ہاں وہ نور ہیں، ہم اس سے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے زبانی وہ بشر ہیں. تو اس کے میرا یقین یہ ہوگا وہ بشر ہیں، تو پھر میں جو بھی عمل کروں گی وہ قبول ہوگا. اگر میں کہتی ہوں وہ بشر نہیں ہے، میرا جو ایمان وہی پہ ہل رہا ہے کہ میں وہی پہ اس کو وہ مقام دے رہی ہوں. بشر جو نہیں ہے تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. باقی سب کو زوال ہے، باقی سب نے جو ہے فوت ہونا ہے، سب کا جو ہے ان کو دفنایا جائے گا.
اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صف میں کہتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو غالب کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی. اپنی ذمہ داری نبھانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ مجھ پہ اور آپ پہ ڈال دی. ہاں سارے کام کرنے کے باوجود یہ کام میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے وہ میرا لیول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میں گھر کے لیول تک کروں, میں باہر سوسائٹی میں نکل کے کروں, عورت کو تعلیم دے گی تو پھر ہی آگے ہوگا. بہترین تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, قرآن سے جوڑیں, اپنا دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں, بس یہی ہمارا کام ہے. پھر صحابہ کرام اور آج کا مسلمان اس پہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ آتی اللہ واتی اور رسول, اور آج کا مسلمان اپنی منمانی ہے. میرا دل یہ کرتا ہے, میرا دل یہ کرتا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, مجھے نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا. آتی اللہ آتی اور رسول, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی, اس کو نہیں توڑنا. صحابہ کرام طریق ساز تھے اور آج ہم مسلمان خود ساز ہیں. صحابہ کرام جو ہے 24/7 کے مسلمان تھے, ہم جو ہے رمضان کے مسلمان ہیں. رمضان کے مسلمان ہو گئے, 10 ذوالحجہ کے دن کے مسلمان ہو گئے. پھر ہم محرم میں تھوڑا سا جوش اٹھتا ہے, پھر ربیع الاول میں ہمیں تھوڑا سا جوش اٹھتا ہے. کبھی کبھی کے مسلمان جب دل کیا کہ مسلمان کہہ لیں. 24/7 والے مسلمان نہیں, اللہ تعالیٰ کو 24/7 مسلمان مطلوب ہے. صحابہ اکرام نے ہجرت, قربانیاں اور جہاد میں حصہ لیا. آج کا مسلمان ان چیزوں سے دور, گھر, ہانڈی, روٹی, بس یہی بہت ہے. مرد ہے تو بس کام یہاں پہ پارٹ ٹائم فل ٹائم, یہ وہ, باہر اندر ہالیڈے, بس اسی پہ. نہ مرد کو اس کی طرف دھیان ہے, نہ عورت کو دھیان ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں مشغول تھے, مال و متاع کی دنیا کی تلاش میں مشغول ہیں. ہم وہ اللہ کی رضا کے لیے تھے, ہم دنیا کے مال کے لیے ہیں. مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے والے تھے. آج مسلمان کی اکثریت مشن محمد سے غافل, وقتی جوش چڑھے گا ونس ان ایئر کہ ان کا مہینہ آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ان کی پیدائش کا صحیح پتہ ہے, نہ ان کی وفات کا صحیح پتہ ہے, اور ہم ان کے جوش میں جو ہے محفلیں جماتے ہیں. اللہ کی عبادت میں یکسو اطاعت رسول میں کامل, اور آج کے مسلمان رسمی رواج, عبادات اور ادھوری اطاعت کرنے والے, بدعات کو ترجیح دینے والے. یہاں پہ ایک نئی بدعت آتی رائج ہوتی ہے, ایک سنت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی سوچ, فکر, جینے اور مرنے کا طریقہ اسلامی تھا. آج مسلمان کی فکر, سوچ, جینے مرنے کا طریقہ غیر مسلمانوں والا. صحابہ کرام دنیا کو کمرہ امتحان سمجھتے تھے, اور آج مسلمان دنیا کو فن اور تفریح سمجھتے ہیں. ہالیڈے, انجوائے, جینے کے لیے آئے ہیں, جیو, لیو یور لائف. ایک دفعہ ملیے, توڑو اللہ کی حدود کو جہاں تک توڑ سکتے ہو. صحابہ کرام بہادر نہ ڈر تھے, اور آج کا مسلمان کمزور, پودے والا جو کمپل نہیں ہوتی پودے کی, بالکل نازک سی, ویسے ہم بھرے ہوئے ہیں. نہ بچوں کو وہ ہمت دیتے ہیں, نہ ہمارے اندر ہمت ہے. کوئی عیاشی کی وہاں پہ ہو رہی ہے پارٹی, تو میں ان کے معیار کا بن کے جاؤں گی, میں اللہ کے معیار کا نہیں بن کے جاؤں گی, کیونکہ مجھے ان کی زیادہ فکر ہے. ہمیں لوگوں کی زیادہ فکر ہوگی, ان کو اللہ کی زیادہ فکر ہوتی تھی. اسلام اور قرآن اور رسول کی وجہ سے ایک تھے وہ, اور آج مسلمان رنگ نسل کے ہو گئے ہیں, ڈفرنٹ فرقوں میں بٹ گئے ہیں, ڈفرنٹ مسجدوں میں بٹ گئے ہیں. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, ہم دنیا پہ اپنا راج نہیں کر سکیں گے. ہم دنیا کا پیغام, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں گے. پھر صحابہ کرام کا جذبہ جو تھا, ایک سیسا پلائی دیوار تھی, ان کے اندر بھی اختلاف ہوتا تھا, وہ جنگ نہیں بن جاتا تھا. لیکن ہم جو ہے آج مسلمان کے خلاف بنا ہوا ہے, وہ مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. ان کو ہے ہی نہیں کہ ہمیں اتنی مضبوط دیوار بنے, اجتماعیت میں آئے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. صحابہ کرام مسلمانوں پر نرم اور غیر مسلمانوں پر سخت تھے, اور آج کے مسلمانوں پر ہی سخت ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے, اور سمجھتے ہیں غیر مسلم ہی سارا کچھ ہے, اور مسلمان تو ہمارے لیے خلاف ہے. یہ تو چاہ ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی ترقی کریں. صحابہ کرام دین کو بچانے والے, اور اس کو وفات رسول کے بعد اس کی اصل شکل پر قائم رکھنے والے تھے. اور آج کا مسلمان جو ہے دین کی اصل شکل کو بگاڑنے والا ہے. استغفر اللہ. صحابہ کرام شرک کو نابرداشت کرنے والے, منکرین زکات سے جہاد کرنے والے, اور آج کے مسلمان میں کلمہ گو مشرک اور منکرین زکات کی شمولیت. استغفر اللہ, کہ ہم زکات نہیں دیں گے, ہم جو ہے کلمہ گو, اس کو وہ مشرک جو لوگ ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, انہی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہے. صحابہ کرام فتنوں کو کچلنے والے تھے, اور آج کا مسلمان فتنوں کا شکار ہے. وہ ان کے اوپر سے گزر جاتے تھے.
آج کا مسلمان وہ جو ہے اپنی مشکل کو اپنا اسٹیپنگ سٹون بناتے تھے، آج کا مسلمان اس کو اپنے اوپر لاد کے بیٹھ جاتا ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، حالات ہی ایسے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تو بیچاری لاچار، بس ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں۔ صحابہ کرام جو تھے پوچھتے تھے کیا خرچ کریں، اور آج کا مسلمان کہتے ہیں ہمیں نہ پوچھو، جب بھی بس میں جاتے ہیں وہ پوچھتے ہی ہے کہ خرچ کر دیں، پتہ کہ آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں نہ اس مسجد میں نہ جو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ہمارا یہ رویہ ہے۔ اور صحابہ کرام کہ کہاں پہ اپیل آتی ہے، ہم جب وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالیں، گھر وہ ہم نے دیکھا نا حضرت عمر اور ابوبکر صدیق کی دوڑ کو، گھروں تک دے کیا چھوڑ کے آئے اللہ اور اللہ کا رسول، ہم کہتے ہیں سارا کچھ میرے فلاں بچے کا فلاں بچے کا فلاں بچے کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پینیاں، بس یہی باجی تھا تھوڑا سا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دو، میں اپنے آپ کو اندر جھانکنے کی دیکھیں، لاکھوں کے حساب سے پڑے ہوں گے، لیکن دینا ہم نے وہی ہے جو چینج بیگ میں پڑی ہوئی وہی دینی ہے، وہی نکالنی ہے۔ وفات رسول پر غم سے نڈال ہو گئے تھے، اور وفات رسول پر چراغاں ہم کر رہے ہیں سسٹم ہے۔ زیادہ حدیث جو کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پیدائش کا دن منا رہے ہیں اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ شکر ہے کام ختم ہوا، استغفر اللہ۔ اخلاق کردار کی اعلیٰ مثال اور دین پرست ہے، اور اخلاق اور کردار کی پستی کا شکار اور دنیا پرست ہم لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اعلیٰ درجے کی جنتیں، اور آج کے مسلمان کا ٹھکانہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں، ہمارا کیا کس کرائٹیریا میں ہم فٹ بیٹھتے ہیں، کیا ہم لے کے جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ 2500 سالہ عمل کے ذریعے ایک ایسی قوم نکالی گئی جو کہ انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں سے بہتر ہے، کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم کو بہترین امت ہو جو کہ نکالی گئی، دوسروں کو خیر کی پیغام دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج ہم کہہ رہے ہیں ہمیں میرے نیکسٹ ڈور کی کوئی پرواہ نہیں ہے، nothing to do with me, live your own life، اینڈ کیا ہے میری پرائیویسی یہ ہے کہ میں ان کو میں نے انٹرفیئر نہیں کرنا، یہ ہم لائف جی رہے ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کو ساتھ ملانے والی، اس لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرنے والی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا کام، ہمارا اپنا کام۔ اور آج ہمارا یہ حال ہوا، مت پوچھیے مسلمان کا حال، مسجدوں کے لیے سر پٹانے کو تیار مگر مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں ہے نبی نبی میلاد کو کر لیں، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، وہ بھی خوش قسمت ہے جو ہفتے میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اور زیادہ جو اس طرح کی کاموں میں نا وہ سال میں کبھی کبھی۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، تو میں مار دوں گی یا مار دوں گی، جیسے نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، وہی بات ہے۔ میرا درخت کیسا ہے، ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، کس نے ڈیسائیڈ کر لیا کون سا درخت بننا ہے، فارم ادھر پڑے ہوئے ہیں، جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے اٹھائیں اور اس کو فل کر دیں۔ ایسوسیٹ کے بھی ہیں اور متفق کے بھی ہیں، الحمدللہ کلاسز میں جو آ رہے ہیں وہ متفق ہیں، اور جو اس سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یمین اور سابقون میں جانا چاہتے ہیں، اپنا نام لکھیں، یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، موسٹ ویلکم۔ آپ دیکھ لیں آپ نے کون سا درخت بننا ہے، بیج کیسا، نیت اپنی اللہ کے لیے خالص کرنی ہے، بیج کیسا ڈالنا ہے، ہیلتھی بیج ڈالنا ہے یا میں نے سڑا ہوا بیج ڈالنا ہے، سڑے ہوئے سے سڑا ہوا درخت نکلے گا، ہیلتھی سے ہیلتھی درخت نکلے گا۔ میں نے دوسرے کے لیے چھاؤں بننا ہے، دوسرے کے لیے جانوروں کے لیے خوراک بننا ہے، میں نے انسانوں کے لیے سایہ بننا ہے، ان کے لیے مدد کرنی ہے، اچھا فروٹ دینا ہے، یہ کس سے حاصل ہوگا، یہ ابھی صحابہ سے بھی سیکھ لیا، اور آپ لوگوں کی اپنی چوائس، اس پہ میں کسی کو کہوں گی نہیں کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل پائیں گے۔ پھر ان پھلوں میں سے کچھ داخلی پھل ہوں گے جو کہ ہمارے اندر کی اصلاح کریں گے، اور جب اجتماعیت میں ہوتی ہے، اجتماعیت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے اندر کی اصلاح ہوتی ہے، ہم دوسرے مختلف قسم کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، مختلف رویوں سے ہمیں نپٹنا پڑتا ہے، اور جب ان سے مل کے ہم مضبوط دیوار بنتے ہیں پھر ہم سلسلہ پلائی دیوار بنتے ہیں، ہم بیٹھے گھروں میں بیٹھ کے سلسلہ پلائی دیوار نہیں بن سکتے، ہم صرف تنقید کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ہم عمل میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر باہر کے پھل جو ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ ہوگا وہ آپ دیکھ لیں آپ نے کون سا پھل بننا ہے پھر انشاءاللہ۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں میرے لیے، یہ ایک نیا ایڈیشن ہے، آپ کو کیسے پتا وہ جہنم کی آگ ہے؟ اس کے اندر لوگ ہیں، ہاں تو ضروری تو نہیں جہنم کی آگ، کمرے میں تو ہم بیٹھے ہوئے آگ لگ سکتی ہے۔ ایکسیلنٹ، گڈ پوائنٹ، نیئرلی دیر۔
دو دروازے ایک برائی کہ میں دیکھیں میں کیا کہا تھا برا کام کر رہی ہوں تو میں ہم ڈیسائڈ کریں گے یہ دوزخ میں جائے گا نہیں. دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے نا. یہ دوزخ نہیں ہے ظاہر دکھنے میں. کیا ہم نے اس تصویر کو دیکھا تھا دکھنے میں وہ کیا لگ رہی تھی, جب سیدھا کر کے دیکھا تو وہ کیا تھا. ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن کیا ہے کہ دیکھ لیں ہدایت اور گمراہی قرآن کریم کی نظر میں. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. جنت ٹھیک ہے, ایک طرف ہمیں وہ نظارہ نظر آ رہا ہے, ایک طرف ہمیں دوزخ نظر آ رہا ہے. قرآن کو پکڑ لیں گے, اس پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منزلیں آسان کر دیں گے, اور اگر نہیں پکڑیں گے تو ہماری آگے کی منزلیں پھر ایسی ہی ہوں گی. یہ نہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے. ہمارا دل اور دماغ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو جب پڑھیں گے تو روشن ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے لیے پھر اگلی راہیں جو ہو جائیں گی. انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ میری آخرت کیسی ہو. میں نے رائٹ ہینڈ والے بننا ہے, میں نے لیفٹ ہینڈ والے بننا ہے, میں نے آگ میں جانا ہے یا میں جنت میں جانا ہے. جنت سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں, بہر خوبصورت ویو ہے. آپ جو بھی کریں گے یہ قرآن ہمیں سکھائے گا. ایک ٹیچر کی صحبت سکھائے گی نہ میں خود اس کو کر سکتی ہوں. ہم نے کل پڑھا نا قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ قرآن صحبت سے سیکھا جاتا ہے. کیوں؟ جب آپ ٹیچر کی صحبت میں ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. اس کے لیے صحابہ کرام کتنی دور تک کتنے سالوں تک وہ محنت کرتے رہے, پھر جا کے وہ کچھ بنے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بچی 10 سال کی ہوتی ہے تو قرآن فنش کر کے گھر پہ بٹھا لیں. قرآن 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بہترین صحابہ پہ مقربین پہ اترا, اور ہم ہماری کوئی اوقات نہیں. ہم کہہ رہے ہیں 10 سال میں یا 12 سال میں کر کے فنش کمپلیٹ کر لیں. قرآن کمپلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن اصلاح کے لیے, اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے. اگر نہیں کریں گے تو انجام پھر ہمارا سب کا یہی ہونا ہے, اچھی یا بری. آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا UKIM کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی انشاءاللہ. جس مسجد روچڈل مدینہ مسجد UK اسلامک مشن ہے, اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. الحمدللہ آپ کی فیملیاں آتی ہوں گی. نیلی مسجد وہ بھی برانچ ہے اور یہ بھی برانچ ہے, دے ورک ٹوگیدر ہے. ٹھیک ہے, نیلی مسجد کو الحمدللہ بہت سارے لوگ ان کو نیلی مسجد کو بھی جانتے ہیں. دے ورک ٹوگیدر, دس از انڈر ون امبریلا, بٹ 2 برانچز ہیں ان کی. ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے, لیڈیز کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, یوتھ کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی. الحمدللہ ادھر سے ہماری منی سی ٹیم ہے, ادھر بھی ہماری منی سی ٹیم ہے. لوگوں کی ادھر بھی ضرورت ہے, لوگوں کی ادھر بھی ضرورت ہے, جہاں جو اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے. تعارف میں یہ رکھ دوں گا کہ UKIM کا تعارف کیا ہے, کہ آور مشن ہمارا کیا ہے, ہمارا اسٹرکچر کیسا ہے, ڈپارٹمنٹس اور انویٹیشن اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دے دوں گی. آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہوگی کہ ہمارا مشن قرآن اور سنت پر مشتمل ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں پہ لوگ امن سے رہ سکیں, محبت اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے با مقصد زندگی گزاریں. بے مقصد نہیں, با مقصد. جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا, اس کو با مقصد پیدا کیا, اس کا کوئی پرپس ہے جس کے لیے پیدا کیا, تو اس پرپس کو جان سکیں. اس میں پھر مختلف قسم کے آگے ہماری جو ہے پوری ٹیم ہے جو کہ کام کرتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ہمارا ایک ویژن ہے, ویبنار کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, کلاس میں برانچ میں ہر برانچ جو ہے وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں. ہماری تھیم جو ہے 22-24 کی کہ آؤ فلاح کی طرف, یہ ہماری تھیم ہے. اس میں کیا ہے, بندگی اور رب, اللہ تعالیٰ کی بندگی. بنیان مرصوص ہم نے پڑھا, سیسا پلائی دیوار کیسے بنا جا سکتا ہے, تو یہ دعوت, اللہ تعالیٰ کی دعوت کا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے, یہ ہمارا ایم ہے. یہ ایک اسٹرکچر کے تحت کام کرتا ہے اور بہترین اور اچھے طریقے سے ہر کام ایک تنظیمی لحاظ سے بہترین طریقے سے اسٹرکچر کیا جاتا ہے. اس کے لیے سارے لوگ جتنے بھی اس کی ورک فورس ہے ساری راہ اللہ کام کر رہی ہے. کسی کو ایک پینی تک کے نہیں ملتا, وہ سب اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. نیشنل لیول ہوتا ہے جو کہ ہائر لیول ہے, اس کے بعد زون ہوتی ہیں, اور ہماری 4 زونز ہیں, ساؤتھ زون, نارتھ زون, مڈلینڈ زون, زون, اور ہر میں برانچز ہیں. اور ٹوگیدر لیڈیز کی برانچز, مردوں کی زیادہ ہے, لیڈیز کی 40 برانچز ہیں الحمدللہ. پھر اس میں یہ ہے کہ جو نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے, اس میں ممبرز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ ممبرز ہوتے ہیں, سمپتھائزر ہوتے ہیں. سمپتھائزر جیسے آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اس وقت مسجد میں آتے ہیں تو آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے جاتا ہے, آپ اسے اگری کرتی ہو. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے اصحاب الیمین کا, کہ وہ فارم فل کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں تنظیم کے انڈر لے آتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تنظیم پہ, اس میں آتے ہیں. پھر وہ دوڑنے والوں میں ہوتے ہیں یا پھر
ہے جانے والوں میں ہوتے ہیں. پھر وہ آگے پھر چوائس ہے. پھر اگر وہ زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں وہ سینٹر لیول پہ جاتے ہیں. سینٹر لیول پہ جا کے پھر اپنی ذمہ داریوں کا کرتے ہیں. پلیز میں ریکویسٹ وہ پیچھے سے آ رہی ہے نا, پھر ان کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آگے جگہ نہیں ہے, تھوڑا آگے آگے ہو جائیں پلیز, اور آرام سے خاموشی سے ہوئے, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. پھر الحمدللہ چاروں زونز میں 20 سے زائد برانچز اور 11 حلقے جاتے ہیں. الحمدللہ حلقہ وہ ہوتا ہے جس میں ممبرز کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن کام وہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہماری سینٹرل ٹیم ہوتی ہے. سینٹرل ٹیم میں ہماری لیڈیز سائڈ سے بھی اور مردوں کی سائڈ سے بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ان ساری برانچوں کا انچارج ہوتا ہے. اس کے نیچے اس کی ٹیم ایڈمن ہوتی ہے, 2 لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 40 برانچز ہیں, اس کی ایک لیڈر ہوگی اور اس کے اندر اس کی 2 سیکرٹریز ہوں گے. اور اس کے بعد پھر زونل لیول پہ خاموشی کے ساتھ پلیز. اس کے بعد کیا, تھوڑا آگے 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 پلیز, جزاک اللہ خیر. پھر زونل لیول پہ ہوتا ہے, زونل ناظمہ ہوتی ہے, پھر اس کی سیکرٹری ہوتی ہے. پھر برانچ لیول پہ یہی کام چلتا ہے. جب ہم برانچ لیول پہ کرتے ہیں تو برانچ لیول پہ وہی اسٹرکچر فالو کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بس ایسے کام کر رہے ہیں, بلکہ ایسا ہوتا ہے. ایک ناظمہ ہوتی ہے, ناظمہ کے اندر اس کی سیکرٹری ہوتی ہے, اس کی جوائنٹ سیکرٹری ہوتی ہے, اور اس کے بعد باقی سارے ممبر اور ایسوسیٹڈ ممبر جو کرتے ہیں. اور جو سارا جو انتظامات اور ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس کے نیچے بھی ایک ٹیم اللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کو ابھی انٹروڈیوس کرواتی ہوں. ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ سینٹر لیول پہ اور لوکل برانچز میں سینٹر سے پلاننگ بن کے آتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اور اس کے نیچے پھر زون کو دی جاتی ہے. زون جو ہے برانچز تک اس کو اتارتی ہے, برانچز جو ہے لوکل کمیونٹیز کو اپنے کام کو جو ہے وہ پھیلاتی ہے. اس میں ہم ڈپارٹمنٹ, ہمارا دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہے, آئی کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے, مسلم کیئر ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں نا, نیو مسلم ہوتے ہیں وہ ہے, کڈس کارنر الحمدللہ آن لائن ہے, بچوں کے لیے کورسز جو ہیں آن لائن ہوتے ہیں. اور کیا یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بوائے بھی ہے اور گرلز کا بھی ہے. پھر سوشل میڈیا ہے ہمارا, آئی کیئر کا ہے, جیسے کہ فوڈ ہب ہوتی ہے ادھر اس مسجد میں بھی ہوتی ہے, اور باقی تمام جتنی بھی مساجد ہیں ساری مسجد اپنے اپنے طریقے سے کرتی ہیں. پھر ہم نے رمضان میں اسپیشل ٹاسک آتی ہیں جو کہ آئی کیئر اور دعویٰ کے انڈر آتی ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم آن لائن جو پروگرام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا جیسے دورہ قرآن انگلش میں چل رہا ہے, اردو میں بھی چلتا ہے, انگلش میں بھی چلتا ہے, لیکن اس سال ہم اردو میں نہیں کر رہے کیونکہ برانچز میں لوکلی ہم اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. پھر یوتھ کے پروگرام سیپریٹ چل رہے ہیں, اس کے سیپریٹ چل رہے ہیں, لیڈیز کے سیپریٹ چل رہے ہیں. اگر انڈیویجولی یہاں پہ دیکھیے ہمارے یوتھ کا ایوری ادھر ویک لیڈیز کا چلتا ہے, بوائز کا چلتا ہے. مطلب کہ یہ مسجد الحمدللہ بیزی ہے, اپنی اپنی ہر حساب سے آپ کو ہر فیسلٹی دی جا رہی ہے. اور مسجد آپ کو کی ہے جو جتنے بھی اس کمیونٹی کے لوگ رہنے والے ہیں, یہ ان سب کی مسجد ہے. پھر یہ کہ آپ لوگوں کو دعوت ہے, جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, جو بھی اس سابقون الاولون بننا چاہتا ہے, یو موسٹ ویلکم. فارم پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا, اس کا تھوڑا سا لٹریچر آپ کو کرنا پڑے گا. یہ چوائس آپ کی ہے, ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ نے بس ایسے ہی اپنی زندگی اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر کے جانا ہے یا کچھ کسی کو دے کے جانا, کسی کے لیے اپنی صدقہ جاریہ بننا ہے. قدم واسارہ سورۃ یاسین میں سے مجھے لگتا ہے 90% لوگ روز پڑھتے ہیں. کسی کو اس کا مطلب پتہ ہے, ترجمہ پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں, ہاتھ کھڑا کریں تو. کتنے افسوس کی بات ہے نا. ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کا دل سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں, تاکہ وہ حدیث ضعیف ہے, میں اس ٹاپک کو چھیڑوں گی نہیں, لیکن اس کے ترجمے میں جو ہے نا یہی ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. ہم اس کو مر جاتا ہے بندہ تو ہم اس پہ پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بننے والوں پہ پڑھو, لیکن اس کا جو حق ہے نا, مننے والوں کو پھر ہی فائدہ ہوگا اگر اس نے زندگی میں وہ حق ادا کیا ہوگا. اگر اس نے حق ادا نہیں نہ کیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کہ آپ میں سے بہتر وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو, جیسے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جاننے والے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے کہا تھا ہم انصار اللہ ہیں, کیسے مدینہ والوں نے اپنے دل کھول دیے تھے. اب آپ دیکھ لیں, آپ نے انصار اللہ بننا ہے, آپ نے اصحاب الیمین بننا ہے یا سابقون الاولون بننا ہے, چوائس آپ کی اپنی ہے. یہاں پہ یہ تصویر میں آپ کے سامنے رکھ لی ہوں, کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اکٹھے ملے ہوا تو ایک جڑ کٹ بھی جائے تو دوسرے سپورٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ کہ آپ کو ایک درخت کٹا ہوا ہے, لیکن اگر آپ جماعت کے انڈر ہیں نا, آپ کٹ بھی جاتے ہیں, اسٹل
फ्लरिश, ऊपर से आपको नहीं लग रहा कि वो कोई दरख्त कटा हुआ है, उसको उतनी तकवीत, उतना ही सेहतमंद है, फर्स्ट क्लास है, नीचे से वो कटा हुआ है, कमजोर है, कोई बात नहीं, सो ओके। तो इसी तरह इज्तिमाइयत में कोई आगे बढ़ने वाले हैं, कोई पीछे रह जाने वाले हैं, कोई थोड़ा काम करने वाले हैं, कोई ज्यादा काम करने वाले हैं, किसी की सलाहियत ज्यादा है, कोई बोल सकता है, कोई वैसे हेल्प कर सकता है, कोई चेयर रख सकता है, कोई मतलब 100 काम का, हर के अंदर कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। उस सलाहियत को ज़ाया ना करें, खैर की चाबियां बने और शर के ताले बने। प्लीज अपनी घरों में बैठ के अपने आप को जाया ना करें, फिर ये ना हो कि सिर्फ हसरत रह जाए। हमारे पास हसरत के लिए मौका नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम तो निकलता जा रहा है। देखिए रमजान शुरू हुआ, खत्म भी हो गया, कई साल आए, कई साल निकलते जा रहे हैं। There is a power in unity and you cannot have your by yourself, जो कि यूनिटी आपको खुद नहीं मिलेगी, आपको जुड़ने से ही वो यूनिटी मिलेगी, और अल्लाह का हाथ होता है। लोकल ब्रांच के लेवल के हिसाब से अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल के तो नहीं मैं डाल सकी, लेकिन ये रमजान से पहले हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट के हवाले से हम एवरी अदर वीक कम्युनिटी के हिसाब से कोई भी इशू लेके उस पर हम बात करते हैं। जैसे माली बहरान पे बात की, हमने सेहत के हवाले से बात की, लोग अपनी लुक आफ्टर नहीं करते, वरीज में पड़े रहते हैं, उस पर हमने सेशन किया, और इंशाल्लाह आफ्टर रमजान ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह सेंटर की तरफ से हमें 6 वीक कोर्सेज दिए जाते हैं, जो कि हमारी नीड के एतबार से वो बनाए जाते हैं, वो हम डिलीवर करते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने उन शख्सियात पे बात की थी जिन्होंने अपना गुड इन्फ्लुएंस इस दुनिया में छोड़ा था, लोगों पे छोड़ा, इनफैक्ट दीन के लिए उन्होंने काम किया, उस पर्सनैलिटी के लिए आगे कम फॉरवर्ड किया। आगे क्या है कि यूके इस्लामिक मिशन, यहाँ पे हमने फिर रमदान के हवाले से और शबान के हवाले से हमने सेशंस रखे थे कि अवेयरनेस कैसे की जा सकती है। रमजान के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 दिन की हमने पूरा रमदान जो है 4 वीक का यहाँ पे सेशंस किए हैं। इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमदान जो है व्हाट टू डू व्हेन समवन डाइज, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता नहीं हमें क्या करना है, काउंसिल की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला, और हम करेंगे कफन और दफन के हवाले से। हम में से बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि जिनको हमें पता तो है लेकिन करीज नहीं होती कि हम ये कर सकें। इंशाल्लाह ताला वो वर्कशॉप हम लोग से उसको डिलीवर करेंगे और प्रॉपर तरीके से बताएंगे कौन कौन से प्रोसीजर, कौन से तरीके को अपना के हम जो है, अगर ना कोई करीबी फौत हो जाता है तो हम दूसरे की देख रहे होते हैं, तो वो एक तैयारी अपनी आखिरत की, उसके बारे से वर्कशॉप होगी। फिर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारा आपको पता है हमारी एक्सटेंशन हो रही है, उसके हवाले से इंशाल्लाह संडे जो आ रहा है 16 को हम लोगों ने फंड रेज के लिए रखा है। सारे का सारा फंड जो है वो मस्जिद को जाएगा। आप लोगों में से जो भी आना चाहता है अपनी एक डिश बना के ले आए, अगर नहीं भी लेना चाहते जो बहनें बना के लेके आएंगी अपनी इफ्तारी के लिए उसको ले जाएं। एक तो आपको सवाब मिलेगा, दूसरा आपका हिस्सा मस्जिद में डल जाएगा, और बेहतरीन वो है जिसका हिस्सा मस्जिद में डल गया उसका घर आखिरत में अल्लाह ताला बनाएंगे। वैसा ही कुछ बना के थोड़ा सा ले आए, नहीं तो आके खरीद के ले जाएं। उसका टाइमिंग 12 से 2 बजे के दरमियान होगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा। आप अपनी पूरी संडे का दिन होगा, आप आए जाएं और आप अपना हिस्सा डाल दें। और आखिरी 10 दिन है, उसमें कोई पता नहीं वो का दिन हो, कदर का दिन, और हमारी वो इबादत, हमारा वो थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा हिस्सा, अल्लाह ताला उसको कितना बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने रखे। फिर चिल्ड्रन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप ऊपर चली, जिसमें बच्चे 6+ की गर्ल्स थी और 6 से 10 के बॉयज थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट वो सेशन रहा। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी फीडबैक दें, जिनके बच्चे हैं, अगर कोई उनको चाहिए कि उसमें फ्यूचर में करें इंप्रूवमेंट, वो आप जरूर करना। गर्ल्स के हवाले से हमारी सेशन जहाँ पे चलते रहते हैं, हमारी हफ्तावार क्लासेज जो होती हैं उसमें कुरान तफसीर क्लास होती है। हमने अल-माइदा फिनिश किया है, इंशाल्लाह सूरह अल-इनाम जो है उसको हम शुरू करेंगे आफ्टर। हमारी तजवीज़ क्लासेज चलती हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके 3 डिफरेंट लेवल हैं, कायदा लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमजान हम लेवल 3 शुरू करेंगे। एंड हर रोज जो हमारी वॉक जो होती है वो होता है, और उसके लिए हम स्पॉन्सर भी चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी हमें इस वॉक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, हम एवरी डे करते हैं, और जो इसको ज्वाइन करना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने एक सिर्फ मोटिवेशन के लिए, जब आपने पैसे दिए होते हैं आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो जो पैसे होंगे उसके लिए 10 पाउंड हमने रखा है
وہ سارے مسجد کو جائیں گے، سیف آف دا مسجد کو اس وقت ضرورت ہے، اور وہ گروپ کو ہمیں جوائن کر لیں، اور آپ کی اپنی مرضی ہے، 7 دن آپ نے واک کے لیے جانا ہے، جتنی 2 دن 4 دن جتنے دن بھی آپ نے جانا ہے، اس کے لیے ڈفرنٹ گروپنگ کر لی جائے گی، جو تیز کرنے والے وہ تیز کر لیں، جو آہستہ کرنے والے وہ آہستہ کر لیں، یہاں اٹھنے سے پہلے آپ کا ہو جائے، اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو وہ آپ جو ہے آپ کھڑے ہونا پلیز، آبدا کو اپنا نمبر دے دیں، گروپ میں ڈال دے گی، اور انشاءاللہ باذن اللہ اپنا نام اس کو لکھوا تو فردر ڈیٹیلز جو ہیں اس سے کانٹیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی پیسے دینے ہوں گے تو نشین کو دے دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے، کھول دے ابواب خیر، خیر کے دروازے، ابواب السلامتی اور سلامتی کے دروازے، ابواب الصحہ اور صحت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، قوت کے دروازے اور محبتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے اور رزق کے دروازے اور علم کے دروازے اور مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے. اے سب پر رحم کرنے والوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے اللہ ہم سب پہ اپنا جو ہے تو رحم فرما دے، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے سسٹرز کو کہا تھا کہ وہ فیڈ بیک دیں، اچھی یا بری جو بھی آپ نے دینا چاہتے. جی اب آپ لوگوں سے میں فیڈ بیک لینا چاہوں گی، پلیز آپ میں سے جو بھی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے کہ ہمارا جو دورہ قرآن رہا اس کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھ آئی، یا اگر آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا اس سے کوئی نئی چیز سمجھ میں آئی آپ بتانا چاہتے ہیں آپ وہ بتا سکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا آپ وہ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، اگر آپ کو لگا کہ یہ طریقہ بہتر ہے، اس طریقے سے سیکھنا بہتر ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. فیڈ بیک دے دیں پلیز. جو چینل ہے یہ ہم گھر میں اگر ایک دفعہ لائیو مس کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جب سلائڈ سے آپ کرتے ہیں تو زیادہ انٹرسٹنگ میتھڈ ہے. ہر بندہ جیسے وضو کی قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کے نہیں دیکھ سکتا، جب سلائڈ ہیں تو ریلائز کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی ایک طریقہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے کام ہم بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کے کام کرتے بس ایسی بوجھ اتار دیں، جتنے بہتر طریقے سے کریں، جتنی آپ ڈالیں گے، جتنی محنت ڈالیں گے اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. الحمدللہ یہ بہت رہا، الحمدللہ بھی فائدہ اٹھایا. جی کوئی جزاک اللہ خیر آپ کی فیڈ بیک آپ سنتے رہیں. الحمدللہ. بشرا میں نے یہ شروع کیا تھا اپنے بچوں کی وجہ سے ہی، تو پھر مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا، میرے بچوں کو بہت فائدہ ہوا، اور جب میں نہیں آ سکتی تو میں آن لائن سن لیتی تھی. یہ بہت اچھا لگا کہ اگر ویدر بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کسی جیسے آ سکتے ہیں تو آپ گھر پہ بھی سنتے ہیں اور لائیو ہے. اور بچوں نے تو میرے لیے بہت زیادہ ماشاء اللہ سے انجوائے کیا. الحمدللہ. میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں، جیسے یعنی کہ بچوں سے کوشچن آنسر ہوتے تھے نا، تو اگر میری بیٹی کو اس کا آنسر نہیں آیا نا تو اس نے گھر جا کے میں سے پوچھا، اور پھر جیسے پروفٹ کے بارے میں بات ہوئی تو اس نے ایک پروفٹ کے بعد پھر دوسرے پروفٹ کو خود ریسرچ کیا. الحمدللہ. آٹومیٹیکلی اس کی چیزیں آگے آگے آتی ہیں نا، ماشاء اللہ سے میری بیٹی نے بہت سیکھا. الحمدللہ الحمدللہ. امید کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سیشن رکھے تھے آپ کی بیٹی نے سیکھا، باقی بچے جو اتنے 40 سے ابو بچے تھے ہمارے پاس الحمدللہ، اور ان سب نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، اور کچھ نہیں تو ان کا مسجد میں ٹائم گزرا، جب نہیں انہوں نے کچھ سیکھا تو مسجد میں تو ٹائم گزرانا، وہ ٹی وی کا کم ہوا، وہ آئی پیڈ کا کم ہوا، وہ یوٹیوب پہ جاتے تھے اس کا ٹائم کم ہوا، کچھ کہیں نہ کوئی نہ کوئی کامیابی تو ملی ہے الحمدللہ. اچھے مقصد کے لیے کر دی تھی. الحمدللہ جزاک اللہ. جو پورا قرآن کے بجائے اللہ تعالیٰ کا جو سوچتے ہیں آپ لوگ سمجھا رہے تھے، اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے ایک حکومت کے بارے میں اس کا نچوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو لگا کہ اس طریقے سے یہ سمجھایا جائے تو وہ زیادہ اچھا. رات دن ہم پورا قرآن کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں نا، کتنا بدلے ہم. اس طرح یہ ہوتا ہے ہمیں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، کیونکہ جب آپ تجربہ پڑھتے ہیں نا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو زیادہ تفصیل بتا سکیں. حالانکہ آپ ریگولر کلاسز میں آتے ہیں کافی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں اپنے نارمل لائف کے ساتھ. لیکن الحمدللہ اگر سلیکٹڈ صورت کی ہے تو ہمیں موقع مل گیا کہ ہم اپنی ان صورتوں کے نظریے سے ہم دیکھ سکیں ہم یہاں پہ کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، میرے لیے ابھی اتر رہی ہے، اس کا حکم ابھی میرے اوپر جو آج کی لائف ہے نا میرے، اس پہ میں نے امپلیمنٹ اس کو کرنا ہے. جی ہر ایک صورت کا زیادہ تھا نا تو زیادہ سمجھ میں آیا، اور اس پہ سرچ کی تو زیادہ چیزیں. الحمدللہ زیادہ
میں جو ہے وہ بات سمجھ میں آئی. جی رازیہ پلیز گو ہیڈ. I enjoyed classes. مجھے اچھا لگا کلاس ٹیچر دیتے تھے اس میں بھی آتی تھی لیکن I enjoyed this time because this system was different. Like the setup, we understood. Spent more time understanding that from the setup. الحمدللہ اللہ کی حال. We have the mistakes. Always time for us to realize what we want for our akhirah Yes, and how we can change ourselves. الحمدللہ. We say it, but do we actually mean it? Yeah, exactly. That's the main theme یہی تھی نا. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے لیکن اگر جھوٹ ہے نا کمی رہتی تو ہمارے عمل میں رہتی ہے اور عمل کی وجہ سے عقل مکلف بنا دیا گیا نا. عمل کی وجہ سے صرف کہہ دینے سے نہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جھوٹ نہیں ہوگی. اللہ کو مطلب عمل مطلب ہے. جی You know, we say it, but we have to actually mean it, but we don't give up. And we actually do our best. yeah, do your best. We الحمدللہ. shouldn't give up. You never give up. There is time where we could Yeah, fall back a bit, yeah. or we could just ٹائم از ریٹن. اگر میں تھوڑا لیٹ بھی ہوگی ہوں تو اس اوکے. ٹائم میری سمجھ میں تھوڑی کمی آ گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہے ہیں اس کو اتنی جلدی سے ریکور کرے تھے. جی inshallah. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اوکے Well done. قرآن کا کیا لائے اور backbiting ہم لکھنے کے لیے اچھا. اوکے یو وانٹ ٹو ریٹ یور سیلف پلیز. آئی ریئلی اپریشیٹ اف یو ڈو اٹ. جی کھڑے ہو کے کہتے ہیں. don't lie, don't spay, don't waste, don't waste your time for people, don't backbiting, keep your orders, and don't take like take overreact Yes, reaction, and don't spend time with bad people and good people دین کے لیے ہوتا ہے نا. دین کے لیے تو ان کی بات کو سننا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو چینج کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے راستہ کے لیے جانے کے لیے تو کچھ چینج اپنے اندر سے میں نے شروع کرنا ہے. میں نے دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کو. سیدھ آپ کو بتائے نا سیدھ ہم لوگ ایسے سیدھ کیسے آستے آستے نکالتی ہے ہم لوگوں کو بھی ایسے سیدھ کی طرف بننا. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریوارڈ. دیکھیے سسٹر بنگالی ہیں. ان کی بادری زبان بنگالی ہے. کلاسز میں آ کے تھوڑی سی انگلش بولنا اردو بولنا سیکھی ہے. ہر کلاس میں آتی ہیں, ہر تراسی میں آتی ہیں. وہ یہاں کی بون ہے لیکن کلاس میں وہ بیٹھتی ہیں. دے ڈو انڈرسٹینڈ. اور وہ کوشش کری. یہ کوشش ہے نا, جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ ہمارے دورہ قرآن کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کافی بنگالی سسٹر اراؤنڈ رہتی ہیں, کافی جڑی ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی جگہ بہترین اجر دے. جی قرآن میں بہت ہے نا, وہی نا اللہ کی کتاب میں اتنا سکون رکھا ہوا ہے. بس ہمیں سب کو ضرورت ہے اس پہ کو پڑھنے کی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی, اس پہ اللہ عمل کرنے کی. کوئی نئی چیز سیکھی, اگر کسی نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو وہ پلیز بتائیں. جی مطلب تو میں سوچ رہی تھی, کر رہی تھی, اب جس سے میں نے یہاں پہ سنتی ہوں آ رہی تھی, آپ بولے اللہ ہم سے جو چاہ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے. قرآن میں جو ہے ہم نے وہی کرنا ہے. بے شک مجھے لوگ کہہ رہے, پڑوسی کہہ رہے, رشتے دار کے لیے یہ کرو, پھر اللہ جو چاہ رہے ہیں ہم سے وہی بہت اچھا لگا ایسا. تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. جی اور کوئی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے پہلے میں نے بہت خاص ثواب جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھا, لیکن اس بار جتنا میں اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکوں نا, جنت اور جہنم کی جو پوری تفصیل ہے, سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سمجھی. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ہم جتنا مرضی کر لیں حق نہیں ادا ہو سکتا, لیکن کوشش تھی کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ آپ تک اتار سکوں.
جیسے رحمان کی چیز مجھے خود اس دفعہ نہیں سمجھ آئی ہے. الرحمن اور رحیم. رحمان وقتی حال میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور رحیم فیوچر کے لیے. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ الرحمن کے اندر ہوتا ہے, کہ انسان فیوچر کا سوچ ہی نہیں سکتا, اور جب وہ رحیم کے لیے کرتا ہے تو وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمیت جو ہے رحیم وہ ہمارے لیے ہوتا ہے, کہ ہم رحمان اور رحیم پڑھ رہے ہیں, بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن جو واقعی صحیح بات ہے اس دفعہ جو چیز کھلی ہے نا, وہ میرے لیے بھی کئی چیزیں ایسی تھیں وہ نہیں تھی الحمدللہ. اس سے میں نے سیکھا, جیسے اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں او اینڈ او, اس کا ڈفرنس ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. او جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے. جب ہم اعوذ باللہ اس میں چوائس ہے, چوائس ہے تو اللہ کی نگاہ میں دے دو, چوائس ہے تو شیطان کی نگاہ سے بچ کے اللہ کی نگہداشت میں اپنے آپ کو دے دو, یا پھر یہ صرف کہہ دو کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اپنے آپ کو شیطان مردود سے. اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اللہ کی نگاہ میں, اللہ کی نگہداشت میں. جب کوئی بندہ آپ کی نگہداشت میں ہوتا ہے تو آپ کیسے لوگ آفٹر کرتے ہیں, تو بیمار آپ کی نگہداشت میں کیا ہوتا ہے, 24 گھنٹے اس کے آگے پیچھے رہتے ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو ہے نا اس قرآن کو اور لطیف بنا دیتی ہیں اور خوبصورت کر دیتی ہیں. جی 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 باجی. الحمدللہ جو ہے نا صورت واقعہ ہے اس میں جو اولین سابقین کی جو بات آئی نا, میں اس پہ بہت غور کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد جب ہم سب جنت الفردوس کا نا وہ کہتے ہیں نا کہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں, اور جنت الفردوس میں کیا ملے گا ہمیں, کیا ملے گا ہمیں وہاں, اللہ کا دیدار. تو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے مجھے وہ پڑھنا ہے, وہ کہتے ہیں نا اولون سابقون. میں اس کی مثال میں کیسے دوں کہ جیسے کہ میری جو روحانی ٹیچر تھی نا وہ ہے ڈاکٹر فرقہ ہاشمی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب یہاں آئی نا تو مجھے پتا لگا کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہے, اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو ملوں. تو ہم ایک ہال میں اکٹھے ہوئے اور وہ اسٹیج پہ آ کے چلی گئی. آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ. میں نے اس کو دور سے دیکھا نہیں, میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ مسجد فرقان جو ہے نا وہاں سب کو بلایا گیا, جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایوری باڈی, سب کو بلایا گیا. اور میری پھر کوشش تھی کہ اس کے ٹیبل کے پاس میں بیٹھوں جا کے, ہے نا. تو میں نے وہ کوشش کر کے وہاں پھر میری کوشش تھی کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. میں نے پھر اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا. یہ میری دوڑ تھی اس ٹیچر کو ملنے کی. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو دنیاوی ٹیچر تھی نا, دنیاوی ٹیچر ہے. اب میں اللہ کی بات کرتی ہوں کہ ہمیں کتنا شوق ہے کہ ہم ایسے جیسے کبھی سادیہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو سب چاہتے ہیں, وہ کہتی کہ میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ, میرے پاس. سب کو کہہ رہی ہے نا آگے آگے آ جاؤ, تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ آگے آؤ آگے آؤ. تو ہم شرما کے پیچھے بیٹھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا. تو یہ دوڑ ہے, اگر آپ نے اللہ کے پاس بیٹھنا ہے جا کے, تو سابقین جو نا اولین جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بھاگ بھاگ کے شروع میں کام کرنا. یہ نہیں کہ میں بعد میں آ رہی ہوں, 2 گھنٹے بعد آ رہی ہوں. پہلے جو ٹائم سے جو پہنچتا ہے نا اس جگہ پہ, وہ ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں. یہ کتنا شوق ہے مجھ سے ملنے کا. تو ڈاکٹر فرقہ ہاشمی سے میں نے ہاتھ ملایا, اور ایک بات پر اس کا میں نے شکریہ ادا کیا. وہ میری اور اس کی بات تھی, تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ میں نے کیا الحمدللہ میں نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا. تو یہی ہم کرتے ہیں. اور پھر جو جنت کے جو درجات ہیں نا, بہت کہتے ہیں نا 100 درجات ہیں جنت کے. اوپر جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی نا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھی ہوئی, تو ہمارے ایک ٹیچر نے بہت اچھی مثال دی اور مجھے بہت اچھی لگی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ نے بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر جانا ہے, اور آپ نے وہ شیشے والی جو ہے نا ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لفٹ ہے نا, ہوتی ہے نا شیشے والی لفٹ ایسے. تو اس میں آپ کھڑے ہو تو آپ شروع میں آپ جانا شروع کرتے, اور شیشے کی وجہ آپ چیز کو دیکھ سکتے ہو نا, باہر نظارہ دیکھ سکتے ہو باہر کا. تو یہی چیز ہے کہ جنت کے لیے مجھے وہ لفٹ چاہیے جس کا شیشہ ہو, اور اس میں جب میں اوپر جا رہی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں نظارے. اچھا میں یہ بھی چلے گئی ہوں, میں یہ بھی چلے گئی ہوں, میں یہ بھی چلے گئی ہوں, میں وہ بھی چلے گئی. اوپر جانے کی مجھے خواہش ہے. اور وہ بڑی ہوئی ہے نا, دیکھتی جا رہی ہوں, سے بھی جا رہی ہوں, یہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بھی دیکھ رہی ہوں. اچھا میں اور اوپر جا رہی ہوں. تو یہ مجھے اتنی بات اس کے نا لگی ہے نا اس کے اندر, کہ مجھے اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے. ہر انسان دنیا میں جو ہے نا, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مشرک ہے, وہ کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے.
ठीक है ना, सब ये है तमन्ना है कि मैंने जन्नत में जाना है, लेकिन अल्लाह ने हमारे पास वो क्या है, कुरान रख दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए वो कह दिया ना कि तुम उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो तरह हमें जो दीन है ना, हमें थाली पे मिल गया है, जिसकी कदर नहीं हमें। तो कुरान की कदर करना सीखे, कुरान के साथ जुड़े। तो इसलिए हम मुसलमानों को एक इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने दी है, वो जन्नत है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे नहीं मिल जाती, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें दुआ है सबके लिए कि आप दुआ करें, कुरान के साथ जुड़ने से हमें और कोई रास्ता नहीं। इसी में इखला है, फौजन कबीर फौजन अजीम अल्लाह ताला बात करती हैं, जो कुरान से कट गया वो बस उस दुनिया का ही है, फिर हाथ में कुछ नहीं जाएगा आप लोगों के।